جو نہیں رویا اس کو غم نہیں ہوا، اور جو رو رہا ہے اسی کو بیٹے کا غم تھا۔ اس کو اللہ نے ضبط زیادہ دیا، صبر زیادہ دیا، مضبوطی زیادہ دی، استحکام زیادہ دیا۔ میں پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، تو اس تجلی کی طرف دیکھ، میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے نور سے ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ جب اللہ پاک ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو فرماتا ہے میرے دوستو، آپ کا دل دماغ اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق ہو جائے، زندگی سیرت نبوی کے مطابق گزاریں، ہر ایک شخص کے لیے خیر خواہ بن جائیں، کسی کا برا نہ سوچیں۔ وقت آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیں تو اس دیدار سے جو تجلیات ملتی تھی وہ عرش الہی سے بھی اونچی تھی۔ وہ مجھے تکتے رہیں گے، میں انہیں تکتا رہوں گا، پھر کون سا حساب ہونا ہے اور کون سی کتاب ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مشائخ علماء کرام، معتکفین و معتکفات، سامعین و سامعات، اور سمیع و بصری طریق پر اعتکاف گاہ کی نشستوں سے جڑے ہوئے شرق تا غرب ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تعالی 28ویں شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور اعتکاف کی 8ویں رات ہے۔ آج میرے پروگرام کے مطابق میرا موضوع گفتگو عاشقان الہی کے مشارب اور تعلیمات، یہ آج کا موضوع۔ مگر اچانک مجھے 3 سوال آ گئے، پھر میں نے چاہا کہ سوالات ایسے ہیں، تفصیلی اور علمی جواب تو ہوتا رہے گا، مگر میں نے سوچا کہ یہ سوال اس نوعیت کے ہیں کہ ان کا جواب آپ سب کے لیے بھی مفید ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ یہ کیفیات اور واردات، غشی کھا جانا، وفات پا جانا، اور عجیب کیف و سرور اور مستی کا عالم طاری ہو جانا، یہ واردات کیفیات صحابہ کرام پر طاری کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ایک۔ دوسرا، یہ واقعات عشق الہی اس انداز کے کثرت کے ساتھ صحابہ تابعین میں، جو پہلی سلف صالحین کا زمانہ، ان میں کیوں نہیں ملتے؟ تیسرا، صحابہ کرام اور تابعین میں کرامات کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ملتا جتنی کرامتیں بعد کے اولیاء کے باب میں ملتی ہیں؟ کرامات جتنی کثرت سے ملتی ہیں وہ بعد کی صدیوں کے اولیاء کرام کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، تو اس طرح کرامات صحابہ کرام سے کیوں نہیں صادر ہوتی تھی اور تابعین سے؟ اور یہ احوال، واردات اور کیفیات صحابہ کرام اور تابعین پر کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ بعض روایات اس باب میں، کسی کا غشی کھا جانا، کسی کا فوت ہو جانا غشی کھا کے عشق الہی میں، خوف الہی میں، کہ ان میں سے کسی نے پوچھا بعض روایات میں وہ موضوع ہیں یا باطل ہیں، مردود ہیں، یا فلاں نے اس کے راویوں پر جرح کی ہے۔ یہ تیسرا سوال، وہ زیادہ روایات کے بارے میں نہیں، کسی ایک آدھ روایت کے بارے میں تھا، تاہم ایک کویسچن قائم ہوا۔ یہ 3 قسموں کے سوال ہیں۔ اب میں پہلے ان کا مختصر جواب دوں گا، میں تینوں کو یکجا کر لیتا ہوں، ہر ایک حصہ ایڈریس ہو جائے گا۔ اب پہلی بات تو سمجھ لیں، صحابہ کرام کے ذمے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، جو اہل اللہ غشی کھا جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اور ان کیفیات، احوال اور واردات میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی، یہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے، جنگلوں میں نکل جاتے۔ ذہن میں رکھ لیں، ان کو تصوف، سلوک اور حقائق کی اصطلاح میں مغلوب الحال کہتے ہیں، یعنی جو حال ان پر روحانی حال وارد ہوا، جو واردات ان کے قلب روح پر آئیں، جو روحانی تجلیات ان کے اوپر وارد ہوئیں،
ان کے اثر سے یہ مغلوب ہو گئے، اور واردات یعنی ان پر وہ احوال جو وارد ہوئے وہ غالب ہو گئے، یہ مغلوب ہو گئے۔ ایک دوسری ٹرم ہے غالب الحال، یہ وہ لوگ ہیں ان پر بھی احوال وارد ہوتے، ان پر بھی تجلیات ہوتی، ان پر بھی کیفیات ہوتی، ذوق اور وجدان ان کے بھی پروان چڑھتے، انہیں بھی مشاہدات ہوتے، انہیں بھی مکاشفات ہوتے، وہ بھی مستی اور بے خودی کے راہوں سے وادیوں سے گزرتے، مگر وہ ان احوال سے مغلوب نہیں ہوتے تھے بلکہ خود ان احوال کے اوپر غالب رہتے، اس لیے انہیں غالب الحال کہتے ہیں۔ اور جو مغلوب ہو جائے، مست و بے خود ہو جائے یا حتیٰ کہ روح پرواز کر جائے، وہ مغلوب الحال ہے۔ تو غالب اور مغلوب کا فرق آپ اسی طرح سمجھیں کہ دو ملکوں کی فوجیں لڑیں، ایک فوج شکست کھا جائے، ایک فوج جیت جائے، جو جیت گئی وہ غالب آ گئی، جو شکست کھا گئی وہ مغلوب ہو گئی۔ جو لوگ غشی کھا جاتے، گر جاتے، شہید ہو جاتے، بے خود ہو جاتے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، گویا وہ تجلیات الہیہ سے شکست کھا جاتے، ان کی قوت کے مقابلے میں، ان واردات کے مقابلے میں گویا شکست کھا جاتے۔ ان کے اندر اتنا ضبط، اتنی پختگی کہ وہ اس کو ضبط کر لیں، جذب کر لیں اور سنبھال لیں، یہ ابھی نہیں ہوا ہوتا تھا۔ وہ سفر میں تھے، پوری منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ سفر میں یہ عشق اور مستی کی کیفیات وارد ہوتی ہیں، مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں، تجلیات آتی ہیں، تو کئی لوگ اس میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ ان مغلوب الحال لوگوں کا درجہ کم ہوتا ہے، غالب الحال کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک کے سب نبی اور پیغمبر اور رسول بھی غالب الحال ہوتے تھے، واردات ان پر بھی ہوتی، تجلیات انہیں ان سے بڑھ کے نصیب ہوتی، مشاہدات و مکاشفات دوسروں سے بڑھ کے نصیب ہوتے۔ اولیاء ولایت کے آخری رتبے پر بھی پہنچ جائیں تو نبوت کے ابتدائی درجے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ولایت کا درجہ جہاں ختم ہو جاتا ہے قطبیت و غوثیت کا، نبوت کا درجہ اس سے اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مغلوب الحال نہیں ہونے دیا، چونکہ ان پر وحی اترنی ہے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ریسیو کرنا ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، اپنی سنت و سیرت انہیں دکھانی ہے، اپنے اسوہ پر عمل کرانا ہے، راہ ہدایت پر بلانا ہے، لوگوں کے اعمال درست کرنے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، ہدایت کے چراغ جلانے ہیں۔ وہ خود اگر اپنے حال میں مغلوب ہو جائیں اور مست و بے خود ہو جائیں تو لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ایسے احوال کی مغلوبیت سے انبیاء اور رسول و اعظام کو محفوظ رکھا۔ اب آپ کو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ یہی فیض غالب الحال ہونے کا صحابہ کرام کی اکثریت کو نصیب ہوا۔ اگر صحابہ کرام کی اکثریت مغلوب الحال ہوتی تو آپ اور میں آج مسلمان نہ ہوتے۔ وہ عشق الہی کی مستی میں مغلوب ہو کر، مست و بے خود ہو کر شہید ہو چکے ہوتے، اور ہم ادھر ٹیمپل میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم تک اسلام پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا، روئے زمین پر اسلام کی سلطنت قائم کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہتی، ایران سب سے بڑی طاقت رہتی، کیسر و کسریٰ کو شکست کوئی نہ دے سکتا، شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کوئی نہ کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے احوال عشق میں مست ہو جاتے، اپنی بے خودی میں مست ہو جاتے، ان تجلیات و واردات میں بے خود ہو جاتے۔ اور اگر اکثریت اس حال میں چلی جاتی تو کفر و شرک اور باطل کے خلاف جنگ کون لڑتا؟
نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ احزاب ہوتا، نہ خندق کھدتی، نہ فتح مکہ ہوتا، نہ حنین ہوتا، نہ تبوک ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر غالب اکثریت صحابہ کرام پر یہ کیفیت وارد ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں انبیاء علیہ السلام کا چونکہ نائب بنایا تھا اور ان کے ذمے کیا تھا کہ جو قرآن 23 برس میں اترے اس کو حفظ کرنا ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور لاکھوں احادیث جو آقا علیہ السلام نے فرمائی ان کو یاد کر کے آگے نسلوں کو، امت کو پہنچانا ہے، پورے دین کی حفاظت کر کے پریکٹس کر کے دنیا کو پہنچانا ہے، حجاز میں بھی، دمشق میں بھی، شام میں بھی، مصر میں بھی، کوفہ میں بھی، افریقہ میں بھی، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کی حفاظت کر کے پہنچانا ہے۔ تو ان کے ذمے بڑا کام تھا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور آپ کی توجہ کا فیض تھا کہ واردات ساری ہوتی تھی، تجلیات ان پر بھی پڑتی تھی، کیفیات ان پر بھی ہوتی تھی، جذب و مستی کا عالم ان پہ بھی ہوتا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے انہیں اتنا ضبط دے دیا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے اور صحبت محمدی نے اتنی ہمت دے دی تھی کہ وہ سب کچھ جذب کر لیتے تھے، اتنا ضبط کر لیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دو قسموں کے لوگ، ایک کا بیٹا جوان فوت ہو جاتا ہے، دوسرے کا بھی فوت ہو جاتا ہے، ایک دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور روتے روتے وہ تھمتا نہیں ہے اور بے خود ہو جاتا ہے، رو رو کے بے صبر ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے وہ آنسوؤں کو ضبط کرتا ہے اور وہ اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے اور لوگوں کی تعزیت تہذیب کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نہیں رویا اس کو غم نہیں ہوا، اور جو رو رہا ہے اسی کو بیٹے کا غم تھا یا اس کو بیٹے سے محبت نہ تھی۔ اب سمجھ گئے نا، اس کو چلے جانے والوں سے محبت نہ تھی، مطلب یہ نہیں، فرق ہے طبیعت کا۔ اس کو اللہ نے ضبط زیادہ دیا، صبر زیادہ دیا، مضبوطی زیادہ دی، استحکام زیادہ دیا، اور اللہ پاک نے صبر کے ذریعے اس کو تھاما ہوا ہے۔ اس میں ضبط کی، صبر کی کمی ہے، وہ بے صبر ہو گیا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ کیفیات ان پر بھی تھی، اس لیے سوال کرنے والے کے لیے بتا رہا ہوں، جن ساتھیوں نے کیا، وہ میرے اعتکاف کی اس خطابات کے سلسلے کا پہلا خطاب سنیں۔ پہلی رات 2 گھنٹے میں نے کیفیات، جذب و مستی، غشی اور شہید ہو جانا، یہ سارا تذکرہ ہی صحابہ کرام کا کیا ہے اور تابعین کا کیا ہے۔ میں نے ابتدا ہی انہی سے کی ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جذب و کیف اور مستی کا یہ عالم اور بے ہوشی، یہ عشق کا یہ عالم بعد کی نسلوں اور صدیوں میں شروع ہوا اور صحابہ کرام میں نہیں تھا۔ میں نے تو پہلی رات کے 2 گھنٹے لگائے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اوپر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ایک ایک مہینہ غشی کھا کے بیمار ہو کے پڑے رہتے بستر پر، ایک ایک ماہ۔ فاروق اعظم جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عزل کیا، اب میں دہراتا نہ ہوں، ریفرنس دے دیا۔ پہلی رات کا خطاب پورا میں نے شروع صحابہ کرام اور تابعین سے کیا، مگر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر یہ احوال طاری نہیں ہونے دیے، ضبط کر دی۔ احوال ان کے پاس تھے، مقامات تھے، کیفیات تھیں، تجلیات تھیں، واردات تھیں، مگر ان کو اتنا بڑا بنا دیا تھا، وہ کتبوں اور غوثوں سے بھی اونچے درجے کے مالک تھے، براہ راست صحبت مصطفیٰ سے فیض لینے والے، اس لیے ضبط دے دیا تھا۔ مگر کبھی کبھی ان پر بھی کیفیت طاری ہوتی، کچھ لمحات آتے، مگر وہ لمحات جو کبھی کبھی آتے وہ مجموعی طور پہ دین کے حفظ اور فروغ کی ذمہ داری ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بھی آتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ خالی نہیں ہیں ان واردات و کیفیات سے۔ ہمہ وقت طاری نہیں ہوتی تھی کیفیتیں، اور کثرت کے ساتھ سب پر نہیں، چونکہ انہوں نے پوری سنت کی حفاظت بھی کی۔ اچھا، پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں، اگر تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہو اس بنیاد پر کہ ایسی کوئی کیفیات، واردات ہوتی ہی نہیں ہیں، اگر تو سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہو
کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ بات کہ لوگوں نے کو من گھڑت باتیں کر دی ہیں، تو پھر ایک اور اینگل ہے سوچنے کا۔ اور اگر یہ ہو کہ ہوتی تو ہیں مگر شاید مبالغہ کیا گیا، پھر اگر ہوتی ہیں تو صحابہ کو کیوں نہیں ہوتی تھی، جینوئن کویسچن بنتا ہے۔ اس کا میں ایک جواب قرآن مجید سے دے لوں، یہ کیفیت کا ہونا اور غشی ہو جانا اور بے خود ہو جانا اور بے ہوش ہو جانا، یہ اگر اس کی ایک ہی دلیل آپ نے لینی ہو تو کوہ طور پہ چلیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حال کو دیکھ لیں۔ جب عرض کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب ارنی انظر الیک، یہی واردات ہوتی ہے۔ اللہ کا عاشق یہی طلب کرتا ہے کہ مولا میرے دل کی آنکھ کو اپنا جلوہ کرا دے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی کھلی آنکھ سے جلوہ کرنا چاہتے تھے۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ رب العزت نے جواب دیا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر واقعہ آپ کو معلوم ہے، پھر اللہ رب العزت نے ایک تجلی کی، یہ وہی تجلی ہے جو اپنے عارف کے دل پہ کرتا ہے، تجلی کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، پہاڑ پر کی، کوہ طور پر، اور فرمایا میں پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، تو اس تجلی کی طرف دیکھ۔ اس تجلی کی جو انعکاسی شعاع تھی، انعکاس ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جو اثرات پڑے، فخر موسیٰ صاعقہ، یہ قرآن کی نص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی حق کے اس اثر سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اولو العزم رسول، 5 سب سے بڑے برگزیدہ رسولوں میں سے اولو العزم، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور معلوم نہیں، اب قرآن اس سے آگے یہ بیان نہیں کرتا کہ کتنی دیر بے ہوشی طاری رہی، کیونکہ بعد میں فلما افاقہ کی بات آئی، جب افاقہ ہوا تو آپ غائب ہو گئے اس سوال سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تجلیات اور واردات کا ہونا، غشی کھانا، بے خود ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، گر پڑنا، یہ قرآن مجید کی نص سے اور اللہ کے ایک پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے، یہ کیفیات ہے۔ مگر اب میں نے دوسری بات کی، جذب کی، وہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا، بس زندگی کا ایک واقعہ ہوا ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف وہ کوہ طور پر جلوہ نہیں دیکھا، غشی کھا کے گر گئے، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جذب کا، مضبوطی کا، صبر کا، استقامت کا، ظرف کا عالم یہ تھا کہ عالم مکان سے گزر کے لامکان میں پہنچے، اور کان قاب قوسین او ادنا تک آگے پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آگے پہنچے، اور جب وہ مقام آیا، جب جلوہ حق بے نقاب ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، آقا علیہ السلام جلوہ حق کو تکتے رہے، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ ادھر پٹکی، غشی نہیں آئی، بے ہوشی نہیں ہوئی، اس طرح سلامت آ گئے آقا علیہ السلام۔ مگر آقا علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت رونے کی، رکت کی طاری ہوتی، صحابہ کرام پر، سیدنا صدیق اکبر پر، کسی پر، کئیوں پر طاری ہوتی، وہ رات کو اپنی داڑھی پکڑ لیتے، گریہ و زاری سے رو رو کے گر پڑتے، اور کہتے، کوئی کہتا ہے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں خاک کا ذرہ ہوتا۔ مطالعہ کرنے سے متعلق کیفیات وارد ہوتی تھی، مگر حضور علیہ السلام کی صحبت نے اور دین کی ذمہ داری نے انہیں اتنی مضبوطی دے دی تھی کہ وہ اس کو جذب کر لیتے تھے۔ 12,000 صحابہ کرام سے زائد وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو روایت کیا ہے، 1.25 لاکھ کے قریب جو آقا علیہ السلام سے شرف صحابیت جن کو ملا، اور 12,000 سے زائد صحابہ کے حالات بطور راویان حدیث معلوم ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات کیوں نہیں تھی، تو ان سے پوچھا جائے گا کتنے صحابہ کے احوال آپ نے پڑھ لیے اور کتنی کتب کو پڑھ لیا۔ تو پہلا اصول ذہن میں رکھ لیں، پورے دین کی حفاظت کرنا، سنت کی حفاظت کرنا، دشمنوں سے جہاد کرنا، اسلام کی فتوحات کرنا، سلطنتیں قائم کرنا، وہاں کے نظم و نسق سنبھالنا، پورے دین کو نافذ کرنا، دین کو پھیلانا، علم کے حلقات قائم کرنا، حدیثیں آگے پہنچانا، اور دین کو فروغ دینا، اور دین کو دنیا میں مستحکم کر کے بڑھانا، یہ سب صحابہ کرام نے کام کیے۔ اگر ان کی اکثریت ان کیفیات میں جو بالکل انسان کی انفرادی زندگی کے من کی واردات سے متعلق ہیں، ان میں چلے جاتے
تو پھر اللہ کا دین پھیل نہ سکتا، آگے پہنچانے کا عمل رک جاتا۔ اس لیے اللہ نے ان کو بڑی ضبط اور بڑا برداشت عطا کیا کہ وہ ساری کیفیات کو جذب کر کے بھی قائم اور دائم رہتے، مغلوب الحال نہ ہوتے۔ اگر وہ مغلوب الحال ہو جاتے تو آپ کے پاس نہ سیاستہ ہوتی، نہ حدیث کی کتب ہوتی، نہ بہقی ہوتی، نہ طبرانی ہوتی، نہ ابن ابی شیبہ ہوتی، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، اور نہ شریعت کی کتب ہوتی، دیگر فقہ کی۔ یہ ان کا اس وجہ سے اللہ نے کرا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر چونکہ کس طرح کے کام تھے ان کے سپرد، اس لیے فوکس تاریخ نے ان کے ان کاموں پر کیا ہے۔ ان کی نجی زندگی میں جو ان کی عبادات کے دوران، مناجات کے دوران، خلوتوں کے دوران جو ان کی گریہ وزاری، جو ان کی حقت، جو ان کی عبادت، جو ان کی واردات، جو ان کی کیفیات، جو ان کی حلاوتیں اور اللہ سے مناجات کے احوال ہیں، اگر آپ کتب کے اندر سمندروں میں غوطہ زن ہو جائیں وہ بھی موجود ہیں، ان کا وہ بھی موجود، جس کے کئی نمونے میں نے پہلی رات کے خطاب میں دیے۔ سیدنا صدیق اکبر جہاں وہ حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں، جہاں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں، جب مرتدین کو ختم کر کے دین کو پھیلا رہے ہوں اور جہاد کر رہے ہوں اور سلطنت کو اندرونی اور بیرونی طور پہ استحکام دے رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق تک کا بیشتر حصہ فتح بھی کر رہے ہوں اور شام کا بھی علاقہ فتح کر رہے ہوں، تو پھر تاریخ بھی انہی امور پر فوکس کرتی ہے، کتب انہی امور کو زیادہ بیان کرتی ہیں، اور ان کی طبیعتیں بھی ان امور کے لیے زیادہ مضبوط تر رہتی ہیں، اور خلوت کی کیفیات ان کی اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ جو کتب میں روایت ہوئی ہیں ان کا تعلق کتابیں کھنگالنے سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ہیں، ایک طرف 10 سال میں پورا شام فتح کر لیا ہے، عراق فتح کر لیا ہے، پورے ایران فتح کر لیا ہے، مصر فتح کیا ہے، بیت المقدس فلسطین فتح کیا ہے، لیبیا فتح کیا ہے، ایران و خراسان فتح کیا ہے، مشرقی اناطولیہ فتح کیا ہے، جنوبی آرمینیا فتح کیا ہے، سجستان فتح کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں ایران کے بعد پاکستان کی سرحد، بلوچستان کی سرحد تک صحابہ کرام کے لشکر آئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب اس طرح کے بندوبست میں رات دن مصروف ہوں گے اور شب و روز عدل کا قیام اور استحکام اور پوری زمین پر اللہ کے دین کو پھیلانا، جب اس میں مضبوط ہوں گے تو پھر وہ اس طرح کی کیفیات اللہ پاک ان پر وارد بھی کرے گا اور انہیں جذب اور ضبط کرنے کی ہمت بھی دے گا۔ یہ اللہ کے امر ہے، جس طرح کی ذمہ داری ہے اللہ اس طرح کی طبیعتوں کو بناتا ہے۔ اس وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبہ اسلامی سلطنت تک پھیلا دیا۔ سیدنا عثمان غنی، ان کی کیفیات ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم یہ وہی ہے نا، ایک طرف وہ عالم، ایک طرف ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر نہامند میں بھیجے ہوئے لشکر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے۔ کشف کا یہ عالم ہے، ان کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ کمانڈر کو کہتے ہیں کہ اسلامی لشکر پہاڑ کی آڑ لو، تمہیں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ مدینہ میں کھڑے ہو کر عراق ملک کے نہامند کو اطلاع کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے ان چیزوں کا، اس لیے کہ ان کا جو منصب ہے، ذمہ داری کی نوعیت ہے، وہ اس سے اور بلند ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عالم کہ خط لکھتے ہیں دریائے نیل کو جو سوکھ گیا ہے، اور وہ ایک ہی رات میں 16 ہاتھ پانی ابھر کے اوپر آ جاتا ہے۔ عالم یہ ہے۔ اگر اس طرح کی کرامات بھی ان کی کثرت سے ہیں، لا تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی کیفیات بھی ہیں، واردات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں، مگر جس طرح کی ذمہ داری خلافت نبوت کی ان کو عطا ہوئی، اسی طرح کی طبیعت، مزاج، ضبط اور طاقت اور صبر اور شخصیتوں کی مضبوطی اللہ نے عطا کی۔ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے قرآن کو جمع کرنا ہے۔ خود اگر کیفیات میں بے ہوش ہو کے گر پڑیں تو قرآن کون جمع کرے؟ خود غشی کھاتے رہیں کیفیات میں تو قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کا اہتمام کون کرے؟ مسجد نبوی کی توسیع کی، مسجد حرام کی توسیع کی،
کفکاز کو فتح کیا، خراسان کو فتح کیا، کرمان کو فتح کیا، سیستان کو فتح کیا، افریقہ فتح کیا، قبرص فتح کیا، اور اپنے نمائندے چائنا تک، چین تک بھیجے۔ یہ سلطنتیں قائم ہوئی اتنی بڑی۔ تو اگر وہ کیفیات میں مغلوب ہو جاتے، جیسے بعد میں کئی صوفیاء ہوئے اور ان کا بھی عدد کم تھا، مغلوب الحال لوگوں کا، جو غالب الحال ہوئے ان کا عدد ان سے سینکڑوں گنوں زیادہ تھا اولیاء کا۔ یہ کم لوگ تھے جن کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کا زمانہ آیا، اندرونی خلفشار، ان کے خلاف بھی جنگیں لڑی ہیں، فتنہ خوارج کو بھی جنگیں لڑی ہیں، سلطنت کو استحکام بھی دیا ہے۔ پھر خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہی حضرت امیر معاویہ کا جب زمانہ آیا تو صحابہ کرام کے کنٹرول میں، اسلامی سلطنت کے کنٹرول میں یورپ کے حصے بھی آ چکے تھے، سوڈان بھی آ چکا تھا، الجزائر آ چکا تھا، مراکش آ چکا تھا، ٹیونس آ چکا تھا، یورپ کے کئی جزائر آ چکے تھے، فارس کا خراسان آ چکا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا بلوچستان اور لاہور کی سرحد تک صحابہ کا ایک گروہ پہنچ گیا تھا، لاہور کی سرحد تک، جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ 41 ہجری میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوتے ہی لاہور کی سرحد تک، ترکمانستان تک، ازبکستان تک، تاجکستان تک، چین کی سرحد تک اسلام کو پھیلا دیا۔ اس وقت تک جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا دور ختم ہوا اور حضرت امیر معاویہ کا دور بھی ختم ہوا، یہ صحابہ کرام کا دور تھا، جس میں صحابہ کرام تھے، ساتھ تابعین بھی ہو گئے تھے۔ تو تقریباً 65 لاکھ مربع میل کے قریب، 65 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ اور یہ ساری تگ و دو جنگیں کس نے کی؟ یہ صحابہ کرام نے کی۔ اگر صحابہ کرام پر بشر الحافی کے حالات طاری ہو جاتے، صحابہ کرام پر بہلول مجنو کے حالات طاری ہو جاتے، صحابہ کرام پر ذوالنون مصری کے حالات ہر وقت طاری رہتے، صحابہ کرام پر حضرت ابو بکر شبلی کے حالات طاری رہتے، تو پھر نہ آپ کلمہ پڑھتے، نہ ہم کلمہ پڑھتے، نہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا۔ ان کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا تھا، کتبوں اور غوثوں سے بھی بلند تھے۔ اتنا جزم، اتنا ضبط، اتنی مضبوطی، اتنا استحکام، اتنا ظرف دیا تھا تاکہ کیفیات وارد ہوتی رہیں، ہر وقت تجلیات الہیہ کے ان کے دلوں پر ورود رہتا تھا، مشاہدات رہتے تھے، مکاشفات رہتے تھے، مگر ان کو چھپا کے ضبط رکھتے تھے اور اوپر بہادر جوانوں اور مجاہدوں کی طرح اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ زمانے گزر گئے اور اسلام پھیل گیا، سلطنتیں قائم ہو گئیں، صحابہ کرام منتقل ہو گئے، ہجرتیں کر گئے، پھر الگ الگ گروہ تیار ہو گئے آقا علیہ السلام کی امت کے۔ صحابہ کرام کے آخری زمانے میں تابعین، اتباع التابعین میں گروہ تیار ہو گئے۔ کوئی قرآن کی تفسیر پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی حدیث نبوی پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی فقہ کے احکام پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی عقائد کو پہنچانے والا گروہ بن گیا، کوئی لوگوں میں صالحیت پیدا کرنے والا گروہ بن گیا، کوئی جہاد کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا گروہ بن گیا۔ جب الگ الگ گروہ بن گئے، پھر جماعتیں بنتی چلی گئیں، تب جا کے فرصت ملی تابعین کو، اتباع التابعین اور سلف صالحین کو فرصت ملی کہ پھر جا کے جب سب ذمہ داریاں بٹ گئیں، سلطنتیں مستحکم ہو گئیں، اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہو گیا اور اسلامی قوانین نافذ ہو گئے، ادارے بن گئے اور حلقات بن گئے اور متخصصین، اسپیشلسٹ تیار ہو گئے، اب ہر سمت دین کی حفاظت ہو گئی، ہزاروں لاکھوں قراء حفاظ بن گئے، سینکڑوں ہزاروں محدثین بن گئے، مفسرین بن گئے، فقہا بن گئے، مبلغین بن گئے، داعیان بن گئے، مجاہدین بن گئے۔ تو دین کا ہر پہلو جب محفوظ ہو گیا، پہلے یہ سارے کام صرف جماعت صحابہ کے سپرد تھے، ہر ایک کو کرنے پڑتے تھے۔ جب یہ بٹ گئے کام اور دین کے ہر گوشے کی حفاظت ہو گئی، تو پھر انہی میں سے، صحابہ میں سے ہی اور تابعین میں سے، خود تابعین میں سے امام حسن بصری کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور اتباع التابعین میں سے وہی جو قرون اولیٰ کی 3 نسلیں ہیں، اعلیٰ نسلیں، وہی سلف صالحین، انہی میں سے جب ہر گوشہ محفوظ ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب صدق اور اخلاص میں کمی ہو رہ جائے گی، کیونکہ سلطنتیں آ گئیں نا، محل بن گئے، پولیس بن گئی، فوجیں بن گئیں،
بیت المال آ رہا ہے، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، مخالفوں سے جنگیں ہو رہی ہیں اور ظلم کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جب ایک نظم سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو گیا تو پھر ایک جماعت ایسی بھی بنی، انہوں نے کہا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں رقت کم نہ ہو جائے، گریہ و زاری کم نہ ہو جائے، اللہ سے دل کا تعلق کم نہ ہو جائے، زہد و ورع کم نہ ہو جائے، تقویٰ کم نہ ہو جائے، طہارت کم نہ ہو جائے، اندر کی کیفیات جو صحابہ کی تو نہیں مٹتی تھیں، چونکہ فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے بھی وہ اپنے آپ کو عرش پر محسوس کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا دور تو وہ تھا کہ اگر اور کچھ بھی نہ کریں، فقط آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیں تو اس دیدار سے جو تجلیات ملتی تھی وہ عرش الہی سے بھی اونچی تھی۔ ان کو تو ہر چیز کی کفایت تھی، اور پھر دین کی حفاظت ہو رہی تھی۔ تو جب سارا دین محفوظ ہو گیا، سارا دین، اور آقا علیہ السلام ننگی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو ایک جماعت وہ بنی۔ اس جماعت نے چونکہ فقہ بھی مرتب ہو رہی ہے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک کام سنبھال لیا، اور انہوں نے سینکڑوں محدثین فقہا تیار کر دیے حفاظت دین کی فقہ کے لیے۔ ادھر امام مالک نے کام سنبھال لیا، ادھر امام شافعی نے کام سنبھال لیا، ادھر امام احمد بن حنبل نے کام سنبھال لیا، عثمان بن عیینہ نے سنبھال لیا، ادھر یحییٰ بن معین نے سنبھال لیا، سفیان ثوری نے سنبھال لیا، عبداللہ بن مبارک نے سنبھال لیا، وکیع بن الجراح نے سنبھال لیا۔ تو اتنی ہستیاں پیدا ہو گئیں جو دین کے حلقات جنہوں نے قائم کر دیے، حدیث کے اصول مرتب کر دیے، احادیث کی کتب مدون کر دیں، ضابطے مدون کر دیے، قرآن کی تفسیریں مدون ہو گئیں، حلقات قائم ہو گئے۔ ایک ایک حلقہ جیسے امام بخاری کا 20-20 ہزار علماء شریک ہونے لگ گئے، ایک ایک حلقے میں امام احمد بن حنبل کے 5-5 ہزار طلباء لکھنے بیٹھنے لگ گئے۔ تو جب حلقات بن گئے ہر طرف علم، پھر مراکز بن گئے، سلطنت الگ سنبھل گئی، نظام الگ بن گئے، علم کی الگ حفاظت ہو گئی، علم کے سارے شعبے الگ الگ ہو گئے، ہر کوئی متخصص بن گیا۔ اس وقت انہی صحابہ میں سے، انہی تابعین میں سے، انہی اتباع التابعین، انہی سلف صالحین کے نسلوں میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دل کا حال بھی کہیں کمزور نہ ہو جائے، تاکہ دل کو صدق مضبوط رہے۔ جو صدق آقا کی صحبت میں ملا کرتا تھا، اب جو زمانہ دور ہو رہا ہے وہ صدق قائم رہے، وہ اخلاص قائم رہے، وہ عشق قائم رہے، وہ محبت قائم رہے، دنیا سے زاہد رہیں، زہد رہیں، ترک دنیا کی رغبت ہو، جنت کی طرف دھیان ہو، جنت سے بڑھ کے مولا کی طرف دھیان ہو، اس سے تعلق نہ ٹوٹے، رضا الہی کے اوپر غلبہ ہو۔ پھر یہ جو باطن کے احوال کو سنوارنے کی فکر زیادہ ہوئی، اس لیے پھر جب یہ باطن کو احوال سنوارنے کی جب فکر زیادہ ہوئی تو ایک ایک حلقے میں تابعی کے ساتھ 8-8 اتباع التابعی، 10-10، 20-20، 50-50 لوگ پیدا ہونے لگ گئے۔ تو انہوں نے پھر فوکس کیا عبادات پر، ریاضات پر، صدق پر، اخلاص پر، طہارت پر، تقویٰ پر، زہد پر، ورع پر، اللہ کی رضا پر، شکر پر، صبر پر، تفویض پر، اس کی تسلیم پر، پھر اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق پر، انس کے تعلق پر، شوق کے تعلق پر، لقاء کے تعلق پر۔ تو ان روحانی باطنی کیفیات پر فوکس کیا، اس پر محنت کی۔ اس کے لیے کئی جنگلوں میں بھی گئے، کئی مساجد میں گئے، کئی گھروں میں رہے۔ تو تب ان زمانوں میں حسن بصری بھی آئے، پھر حبیب عجمی بھی پیدا ہوئے، پھر عبداللہ بن زید بھی پیدا ہوئے، تھے انہی میں سے یہ لوگ۔ پھر ابوبکر شبلی بھی آئے، پھر ذوالنون مصری بھی آئے۔ تو جو لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے چلے گئے، اب وہ بے فکر تھے کہ حدیث نبوی محفوظ ہو گئی۔ اب انہوں نے بخاری مسلم جیسی حدیث کی کتابیں مرتب نہیں کرنی تھی، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا۔ انہوں نے علم جہاد بلند کر کے فتوحات نہیں کرنی تھی اسلام کے لیے، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا۔ انہوں نے حلقات علم قائم کر کے لوگوں کو فنون اور علوم نہیں سکھانے تھے، وہ کام اپنی جگہ اوروں نے لے لیا تھا۔ انہوں نے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہزاروں کے اجتماع نہیں کرنے تھے، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا۔ الغرض دین کے ہر شعبے کے کام کے متخصص لوگ پیدا ہو چکے تھے، بڑا بڑا عدد، اور کام ہو رہا تھا۔ ایک کام یہ رہ گیا تھا، یہ کام جس کی بتایا کہ کوئی عشق کا تعلق اللہ سے نہ ٹوٹ جائے،
محبت کا تعلق نہ ٹوٹ جائے، اللہ سے تعلقات نہ ٹوٹ جائیں، صلات نہ ٹوٹ جائیں، سجدوں کی لذت نہ ٹوٹ جائیں، آنکھیں خشک نہ ہو جائیں، گریہ و زاری نہ ٹوٹ جائے، اللہ سے اللہ کو مانگنا نہ ٹوٹ جائے، وہ جو ہر چیز کے اندر خالصیت پیدا کرتی ہے، وہ کیفیت ہر چیز کے اندر ایک لطف دیتی ہے، عبادت کو سرور دیتی ہے، طاعت کو مزہ دیتی ہے، اسے مقبول کرتی ہے، اور سارے کے سارے دین کو پیورٹی دیتی ہے، کہیں وہ اصل مغز کمزور نہ ہو جائے۔ سو انہی میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی، جب انہوں نے اس پر فوکس کیا تو فوکس جتنا زیادہ کرتے جاتے ہیں وہ کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا فوکس زیادہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلسل رات بھر قیام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، صحیح جامع ترمذی حدیث کی کتب میں، کہ حضور نماز پڑھاتے، اصحاب صفہ میں کئی کھڑے کھڑے ہو گئے، اتنے روزے رکھتے کہ وہ تڑپ کے زمین پہ گر پڑتے، سیاہ ستہ میں حدیث ہے، تڑپ کے گر پڑتے، اور لوگ کہتے ہاں اولائے مجانین، یہ مجنو ہیں، یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو یہ دیکھتے ہیں اور پا رہے ہیں، اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو تم بھی سارے اسی طرح روزے رکھ کے مجنو ہو جاتے۔ یہ مجانین حدیث ترمذی کا لفظ ہے، مگر وہ ان چند لوگوں پر وارد ہوتی جن پہ وارد ہونے سے دین کے باقی کاموں میں خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ ایک جماعت موجود رہی، تو اس طرح پھر یہ جماعت بھی آئی۔ پڑھنے کے لیے یہ ساری کتب ہیں، یہ امام ذہبی کی سیر و اعلام نبلاء ہے، اس کو پڑھیے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد، وہ بتائیں گے کہ یہ کیفیات اور واردات تھیں صحابہ میں، تابعین میں، اتباع التابعین میں۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کو پڑھیے۔ امام وکیع بن الجراح، یہ سب محدثین ہیں، 3 جلدوں میں پڑھیے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیفیات اور واردات زہد میں تھیں۔ امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد ہے، پڑھیے، وہ بتائیں گے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین میں یہ کیفیات تھیں۔ امام بہقی کی الزہد الکبیر ہے، بتائیں گے کہ یہ کیفیات تھیں۔ مگر غشی اور بے ہوشی اور شہادت تک جانا تھوڑے لوگوں کو یہاں تک جانا نصیب ہوا، مگر یہ ان کی اقتدا نہیں ہوتی، چونکہ ان کے ذمہ دوسرے کام نہیں تھے، یہ صرف عشق الہی میں اس تعلق میں مست ہو گئے۔ جب اسی ایک تعلق میں مست ہو کر بڑھتے جائیں گے تو کیفیات بھی بڑھیں گی، واردات بھی بڑھیں گی۔ پھر کوئی متحمل ہو سکتا ہے تو غالب الحال ہو جائے گا، کوئی متحمل نہ ہوا تو چیخ نکلتے ہی شہید ہو جائے گا۔ بڑی نیچرل سی چیز ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم سٹڈی بنیادی کتب سے نہیں کرتے، یہ پرابلم ہے۔ اصل جو ذخیرہ ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، مطالعہ چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ عام خطبہ واعظین وہ بھی مطالعہ چھوڑ دیا، انہوں نے کتب کو کھنگالنا چھوڑ دیا۔ وسائل کی مجبوری ہے، کتابیں خریدنے کی سخت ہی نہیں ہے، نہ کسی کی اپنی پرسنل لائبریری ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے۔ وہ نوجوان نسل ہے وہ ساری کمپیوٹر پہ منتقل ہو گئی ہے، سارا نالج ویب سائٹ پر ہے، آن لائن نالج پر اکتفا ہے۔ جب یہ کنڈیشن ہوگی تو اس میں آپ کو بات سمجھا دوں، اب یہ اگلا حصہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، یہ اگلا حصہ اس گفتگو کا دلچسپ ہے اور سمجھنے والا ہے، مگر بڑا پرمغز ہے، غور طلب ہے۔ نوجوان اب جب کمپیوٹرز آن لائن دین کو سیکھیں گے تو یاد رکھ لیں، پتھر پہ لکیر ہے میری بات، آن لائن کمپیوٹر سے دین لینے والے کو کبھی رسوخ فی العلم نصیب نہیں ہو سکتا۔ معلومات ملیں گی، رسوخ فی العلم نہیں ملے گا، اور صحت اور تمکن فی العلم نہیں ملے گا۔ معلومات کا ذخیرہ ہے اور اسے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ معلومات کے ذخیرے سے کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکے، صحیح اور غلط کا فرق کر سکے۔ دینی علوم پر لاکھوں کتب موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں صفحات ہیں، کوئی انہیں کھنگالے گا تو تب جا کر یہ سارے حقائق اور دقائق ملیں گے اس کو۔ اور اگر کمپیوٹر ہی آن کر کے اس نے ملنا ہے تو جو ڈیٹا کمپیوٹر میں اویلیبل ہے اسی سے وہ رائے بنائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ آج کے نوجوان توجہ سے سن لیں میری بات، میرے بیٹوں بیٹیوں، ہمارا انحصار کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر ہے، ٹھیک ہے،
اس کے بینیفٹ ہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہر کوئی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پر ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروباری یوٹیوبرز پیدا ہو گئے ہیں، گوگل اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں، گوگل مولوی اور یوٹیوبر مفتی پیدا ہو گئے ہیں، فیس بک اسکالرز آ گئے ہیں، ٹک ٹاکر اسکالر آ گئے ہیں۔ ان سب نے دینی اسکالر کا روپ دھار لیا ہے، امامیں ٹوپیاں لباس جبے پہن لیے، سب اسکالر ہو گئے۔ وہ گئی صرف بھی گئی، نحو بھی گئی، منطق بھی گئی، فقہ بھی گئی، اصول فقہ بھی گئی، حدیث بھی گئی، اصول حدیث بھی گئی، تفسیر بھی گئی، اصول تفسیر بھی گئی۔ ایک ایک فن میں 10 15 کتب پڑھاتے تھے۔ خود میں اپنے اساتذہ کے پاس، میں سردیوں کی راتوں کی بات کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، رات کے 3 بجے نماز تہجد سے فارغ ہو کر اسباق شروع کرتا تھا، اور رات کے 11 بجے کم و بیش 20 گھنٹے اس وقت اسباق ختم کرتا تھا۔ 14 فن ایک دن میں کتب پڑھتا تھا ان فنون کی۔ وقفہ کیا آتا تھا؟ نماز فجر کا، نماز اشراق کا، پھر 4 رکعت چاشت کا، نماز ظہر عصر مغرب کے درمیان گیپ کرتا تھا واک کے لیے، پھر عشاء کا، اور ناشتے کا وقفہ اور لنچ کا وقفہ۔ رات کو فارغ ہو کے کھانا کھاتے تھے، اور میرے سر میں بھی درد ہوتی تھی، طلباء میرے سر میں بھی تیل کی مالش کرتے اور میرے اساتذہ کے سر میں بھی مالش کرتے۔ یہ تو میں آپ کو اللہ گواہ ہے اپنی زندگی بتا رہا ہوں۔ 20 گھنٹے پڑھنا، اور کل 4 گھنٹے کی نیند سے 24 گھنٹے گزارتے تھے۔ جسم کو عادی کر رکھا تھا، 2 گھنٹے کے 2 گیپس کے ساتھ گزارا کر لینا۔ اور سال ہا سال ان کتابوں کے اندر مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا، اوابین پڑھ کے، اور وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی۔ اللہ گواہ ہے، میرے کلام کو اللہ سن رہا ہے۔ مغرب اوابین کے بعد بیٹھنا اور نماز فجر اس وضو کے ساتھ پڑھنا۔ اب لوگوں کو، کئی اولیاء یا بزرگوں کا جب ذکر ہوتا ہے وہ 40 سال اس وضو سے نماز پڑھی، تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ لوگ تھوڑا کھاتے تھے، ان کے جسم اچھے تھے، 12 گھنٹے ایک وضو کے ساتھ رہنا مشکل ہی نہیں تھا۔ میرا اپنا عمل زندگی میں 10 گھنٹے دن کے ایک وضو کے ساتھ چلنا مجھے آج اس عمر میں بھی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی ہوش مندی کے ساتھ کھائے، حیوانوں کی طرح نہ کھائے، مناسب کھائے، مناسب صحت رکھے، طبیعت ٹھیک ہو، تو 10 گھنٹے تو گزارنا حرج ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اگر رات اگر حاجت بھی ہو جانے کی تو فوری گئے اور متصل وضو کر کے نکل آئے، تو یہ بھی ایک ہی وضو چلتا ہے۔ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک ہی ہو، یعنی وضو ٹوٹا تو ساتھ ہی کر لیا، 1 منٹ کا وقفہ نہیں کیا، تو وہ ایک ہی وضو چلتا ہے، تسلسل، اس کو بھی یہی معنی کہتے ہیں۔ مگر ہم نے ہر چیز اپنی تاریک، مادی، تنقیدی اور سیاہ عقل کے ساتھ سوچنی شروع کر دی، اور کتب سے دور ہو گئے۔ اور ہم سے پہلے اساتذہ تو اس سے بھی زیادہ محنت کرتے ہوں گے، خدا جانے کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ یہ نذیر احمد غازی صاحب، محترم ریٹائرڈ جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، معلوم نہیں مجھے کہ ان کو یاد ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا ایک زمانہ ہے، ماسٹرز ہم نے اکٹھے کیا، پنجاب یونیورسٹی لاء بھی، یہ ان کو یاد ہے یا نہیں یہ مجھے علم نہیں، خود بتا دیں گے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں 3 دن اپنے میس میں نیو کیمپس میں کھانا نہیں کھاتا تھا، پیسے بچاتا تھا، اور ان پیسوں سے لاہور کتابوں کی دکانوں پہ جا کے کتابیں خریدتا تھا۔ کوئی غربت نہیں تھی، یاد ہے؟ اسی طرح ہے نذیر غازی صاحب تصدیق کر رہے ہیں، میرٹ اسکالرشپ ملتا تھا مجھے، گھر سے بھی پیسے آتے تھے، کمی نہیں تھی، مگر میں وہ پیسے بھی اور 3 دن فاقہ کر کے بچا کے کتابیں خریدتا تھا۔ تو کتابوں سے جب تک اتنی محبت نہ ہو تو کیا آپ کو علم میں رسوخ حاصل ہوگا؟ جڑنا پڑتا ہے کتابوں کے ساتھ۔ تو ٹک ٹاکرز نے اور فیس بک اسکالرز نے، یوٹیوب مفتیز نے، گوگل مولویوں نے تباہی پھیر دی ہے۔ اور جو گوگل سے اگلی بات سمجھیں، جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اور اے آئی سے علم لیتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو اے آئی سے جب علم لیتے ہیں پھر تو جو کچھ اس کے ڈیٹا میں کوئی فیڈ کیا ہوا ہوگا اسی نے وہی ریپروڈیوس کر کے آپ کو دے دینا، وہی جو اس کو ملے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ اے آئی نے کو عرش معلیٰ سے تو لے کے آنا نہیں،
اس کو جو کچھ فیڈ کیا ہوگا اس نے وہ دے دینا. اور پھر اردو تراجم پر اعتماد ہے سارا کتابیں، عربی کتب سے لا تعلق ہیں، اردو ترجمے کی کتابیں پڑھی اسی سے آگے بات پھیلا دی. نہ عربی لغت، نہ فنون، نہ درسیات، کچھ بھی نہیں. اور جن لوگوں نے، واعظین نے مناہج کے ساتھ علم نہیں پڑھا دین کا، مناہج کے ساتھ 10 12 سال 14 15 16 20 سال مناہج کے ساتھ علم پر محنت نہیں کی، اساتذہ کے آگے زانوئے تلمذ نہیں طے کیے، سینکڑوں کتب نہیں پڑھی، اور درسیات کے بعد پھر پوری زندگی کتابوں کو کھنگالا نہیں ہے، کھنگالا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایزی علم ہے جو کمپیوٹر سے مل جاتا ہے، وہ اعتراض بھی وہی کرتے ہیں. جو باضابطہ مناہج کے علم سے گزرے علماء ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتب میں موجود ہے. لہذا ابتدا سے انتہا تک اساتذہ سے پڑھنا، مناہج کے ساتھ پڑھنا، کتابوں کھنگالنا، عمر بھر مطالعہ سے جڑے رہنا، اس سے اپروچ چینج ہوتی ہے اور معلومات صحیح ہوتی ہے. اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، چونکہ ہم اب آگے اور فتنہ آئے گا، ہم اے آئی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس علم لے رہے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا گوگل جیمینی، یہ سارے جو موضوعات ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ فلاں پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کہہ دیں ان کو نکاح پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کو 1-2 منٹ کے اندر وہ پوری تحقیق کا آرٹیکل لکھ کے آپ کے سیل فون پہ بھیج دے گا. یہ علم چل رہا ہے اس طریقے سے. طلاق پہ آرٹیکل لکھ دو، امام ابو حنیفہ پہ لکھ دو، امام شافعی پہ لکھ دو، اجتہاد پہ لکھ دو، استحسان پہ لکھ دو، مسالے مرسلہ پہ لکھ دو، استصحاب پہ لکھ دو، عرف پہ لکھ دو، عادہ پہ لکھ دو، جائز پہ لکھ دو، مباح پہ لکھ دو، فرائض پہ لکھ دو، سنن پہ لکھ دو، مستحبات پہ لکھ دو، شفاف مالکیہ کے فرق پہ لکھ دو. ان کو کہہ دیں آپ ابھی جتنے بیٹھے ہیں 15 20 50 100 نوجوان اپنے سیل فون پہ ان میں کوئی موضوع ڈالیں، آپ کو میری چند جملوں کے ختم ہونے سے پہلے آرٹیکل آ جائے گا. ابھی کریں میرے سامنے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، آپ لکھیں آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. اے آئی آپ کے لیے سارا کوئی دے رہا ہے. مگر یہ یاد رکھ لیں، وہ کیا کرتا ہے، انٹرنیٹ پر اوپن سورسز پر جو مواد پڑا ہوا ہے، اویلیبل ہے، اس اے آئی نے اسی سے ہی نکال کے آپ کو بنا کے دینا ہے نا، اسی سے اٹھا کر ربط کر کے آرٹیکل بنا دے گا. اس میں کتنا غلط ہے یہ دیکھو، ایک میرے بیٹے نے اور دوسرے نے نکال کے دے دیا. 1 منٹ میں آرٹیکل ہو جائے. کہاں گئی کتابیں؟ وہ ساری کتب کہاں گئی؟ کہاں گئی قدوری؟ کہاں گئی بدائع الصنائع؟ کہاں گئی شرح وقایہ؟ کہاں گئی کنز الدقائق؟ کہاں گئی الہدایہ؟ کہاں گئی المبسوط؟ کہاں گئی فتح القدیر؟ کہاں گئی در المختار؟ کہاں گئی مذہب شافعی کی شرح المہذب؟ کہاں گئی شافعی کی المجموع؟ کہاں گئی مذہب مالکیہ کی الشرح الکبیر؟ کہاں گئی التاج والاکلیل؟ کہاں گئی امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ؟ کہاں گئی احمد بن حنبل اور حمزہ بن مالک المغنی؟ کہاں گئی الانصاف؟ یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی اے آئی نے لے لیا ہے. پوت پٹانگ، درست غلط، صحیح یا باطل، جو ڈیٹا ڈال دیا گیا اس نے اس کو سمیٹ کے آپ کو بنا کے دے دینا. اگر اس انداز کے ساتھ آپ دین کے تصور قائم کریں گے اور عقائد قائم کریں گے، یہ جنریٹو نالج ہے، جنریٹو ہے، جو کچھ ڈیٹا ہے اس سے جنریٹ کر کے اس نے دے دینا، وہی شیئر کرنا. اس کے ساتھ آپ سب کچھ پڑھیں. اس سے ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کی ہر چیز صحیح ملے گی، آلموسٹ. غلطیاں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں ریسرچ میں، مگر دین، عقیدہ، علم الفقہ، فتویٰ، یہ اس پر انحصار نہ کریں، چونکہ یہ سارا کچھ ڈالا نہیں گیا اس میں. سائنسی معلومات لینی ہو آپ کو صحیح ملیں گی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سائنسدان جعلی چیزیں اپلوڈ نہیں کرتے، ان میں پھر دیانت ہے اپنے سبجیکٹ کے متعلق. سائنٹسٹ جو ہے اسے اپنے سبجیکٹ کے متعلق خود دیانت ہے. اللہ معاف کر دے، مگر دین کے نام پر ہر دوسرے دن میں ایک ابن سینا بیٹھ، ہر دوسری گلی میں فارابی ہے، ہر اگلی گلی کی مسجد میں ایک امام غزالی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو اس نے ایک بت بنا لیا. جال سازی کی فیکٹریاں ہیں، پڑھائی نہیں کچھ دین، عربی کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اردو اور انٹرنیٹ سے سارا کام چلا کے وہ مفتی بنے. مگر
یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اے آئی کا یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا، نہیں، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ماڈرن ہسٹری کے لیے، جدید مضامین کے لیے وہ دخل بازی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، دجل نہیں کرتے۔ اگر آپ ڈالیں اپنی اے آئی میں یا اپنے کمپیوٹر میں، سیل فون میں، ان سے پوچھیں کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے کیمسٹری میں، وہ آپ کو ہمیشہ H2O بتائے گا، H3O نہیں بتائے گا، ادھر جواب صحیح آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آکسیجن کے لیے کیا ہے، وہ آپ کو O2 بتائے گا، O3 نہیں بتائے گا، غلط جواب نہیں آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ گندھک کا تیزاب ہے، اس کے لیے کیا فارمولہ، وہ آپ کو H2SO4 بتائے گا، وہ H3SO2 نہیں بتائے گا آپ کو۔ یعنی وہ آپ کو زیادہ تر سائنسی معلومات درست دے گا۔ آپ اس کو کیمیکلز کے سمبل پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ کیلشیم کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو Ca بتائے گا، میگنیشیم کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو Mg بتائے گا، پوٹاشیم کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو K بتائے گا۔ یعنی سائنسی چیزیں پوچھیں، اس میں دجل اور فریب نہیں ہے، موسٹلی صحیح جواب آئے گا آپ کو، کہ اس میں خلط ملط چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ایک کنٹرول سسٹم ہے، علم کی ایک تطہیر ہے۔ چاند ستاروں کی گردش کا پوچھیں، آسٹرونومی کا پوچھیں، ایمبریالوجی کا پوچھیں، بیالوجی کا پوچھیں، مائکرو بیالوجی پوچھیں، اناٹمی پوچھیں، فزکس پوچھیں، میڈیسن کا پوچھیں، آپ کو جواب آلموسٹ صحیح ملے گا۔ مختلف آرٹیکلز ہوں گے، اختلاف ہو سکتا ہے، ریسرچ کریں، مگر سلیقے کی چیزیں ہیں، سلیقہ ہے۔ مگر آپ ان سے اگر عقیدے کی بات پوچھیں، ہر بندے نے ایک عقیدہ چڑھایا ہوا ہے۔ فتویٰ پوچھیں، ہر ایک نے فتویٰ چڑھایا ہوا ہے، اور چڑھایا ہوا بھی کٹ پیسٹ، سب نقل ماری ہوئی ہے، اور اس کے پاس اپنی نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ مناہج ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کتابیں ہیں۔ دیکھیے نا، الیکٹرانک کمپیوٹر ایجاد ہوا، پھر علم بڑھتا چلا گیا، پھر پرسنل کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، علم بڑھتا چلا گیا، پھر انٹرنیٹ کا تصور آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر موٹورولا نے موبائل فون ڈیولپ کر دیا، علم بڑھتا چلا گیا۔ سب یعنی اتنے میادین آ گئے کہ ہسٹری کی چیز پوچھیں، کوئی نامور فرانسیسی شاعر پوچھیں، اس کے حالات صحیح مل جائیں گے۔ برطانیہ کے کسی شاعر یا برطانیہ کے کسی رائٹر کا نام پوچھیں، ولیم شیکسپیئر کا پوچھیں، آ جائے گا صحیح، جان ملٹن کا پوچھیں، آ جائے گا، ولیم ورڈزورتھ کا پوچھیں، آ جائے گا۔ وہاں جال سازی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنے نالج کے ساتھ آنےسٹ ہیں۔ ڈس آنےسٹی اور بددیانتی اور خیانت صرف مذہب اور دین کے نام پہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگ پیسے بٹورتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے ایجنڈے بھی ہیں، بڑے ایجنڈے بھی ہیں۔ آپ ان سے فرینچ ریولوشن کا پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ کا رول پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دے گا۔ رشین ریولوشن پوچھیں، ہسٹری دے دے گا۔ تو یہاں سے معلومات صحیح ملے گی آپ کو، گوگل ہو یا انٹرنیٹ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، گوگل اور انٹرنیٹ سے آرٹیکل یونیورسٹی میں لکھ کے دے دیں، آپ کو فیل کر دے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ بچے کو تحقیق کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا اس طرح، وہ کٹ پیسٹ کر کے گوگل انٹرنیٹ سے آرٹیکل لکھ کے اسائنمنٹ یونیورسٹی میں دے دیں، یونیورسٹی فیل کر دے گی، آپ کو ریجیکٹ کر دے گی یہاں یونیورسٹی۔ وہاں چیک کرنے کا نظام ہے، دینی علوم جو مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ یا اوپن سورسز پر، اس کے صحیح اور غلط کی تقسیم کرنے اور اس کی تفہیم کرنے کا کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں۔ ہاں آ گئے زمانے میں، چلتے چلتے کوئی پروٹوکول وضع ہوں گے اور کوئی چیزیں بہتر میٹیریل اس میں آئے گا، تمام کتب اس میں ڈالی جائیں گی، صرف و نحو کی، عربی ادب کی، لغت کی، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اتنا مواد ایک زمانے میں جب سارا آ جائے گا تو پھر وہ اس کے نتائج قدرے بہتر ہوں گے۔ آج کے دور میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب آپ اسلامی مصادر ان سے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کا ایک انالیسس دے دیا۔ اب میں قرآن مجید کی طرف اور حدیث نبوی کی طرف آتا ہوں تاکہ میں یہ تصور بھی سمجھا دوں۔ قرآن مجید میں جیسے میں نے کیفیات بیان کی، اس طرح کرامات کا بھی ذکر ہے، یہ کوئی گھڑی نہیں کسی نے۔ اب کرامات میں کون انکار کر سکتا ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، جو سورہ آل عمران میں بھی ہے، تو سورہ مریم میں بھی۔ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما دخل علی زکریا المحراب
وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اب بغیر موسم کے پھل آتے تھے، تازہ فریش پھل آتے، جو پھل درختوں پہ لگے ہی نہیں ہوتے تھے آپ کے حجرے میں مل جاتے۔ یہ کرامت قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کیفیات میں سے بھی ہے اور یہ کرامات میں سے بھی، انہی روحانی کیفیات کے نتیجے میں کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ گرمی کے موسم کے پھل سردیوں میں ان کے حجرے میں پڑے ہوتے تازہ، کبھی سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں پڑے ہوتے۔ اب یہ قرآن ہے اور یہ نبیہ تو نہیں تھی کہ معجزہ ہو، تو قرآن میں موجود ہے۔ آپ غور کر لیں، اصحاب کہف، ان میں کوئی نبی نہیں تھا، یہ انبیاء نہیں تھے، یہ اولیاء تھے، اپنے وقت کے اصفیاء تھے، یہ اہل عشق اور اہل توحید تھے، نکلے۔ اللہ رب العزت نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اپنے ربط اور نسبت سے مضبوط کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اصحاب کہف کو، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ ایسے اللہ والے جوان تھے کہ اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ جو اور اضافہ کرنا ہے، یہ وہ قلبی روحانی کیفیات ہیں، وہ واردات ہیں، وہ حلاوتیں ہیں جو تسکین میں اضافہ کرتی ہیں، استقامت دیتی ہیں، یقین میں اضافہ کرتی ہیں اور انسان کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ تو ان کے دلوں کو اپنی نسبت اور اپنے ربط میں مضبوط و مستحکم کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اب یہ قرآن کہتا ہے 309 سال تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی امت میں اگر یہ احوال ہوں تو کس طرح ناجائز یا ناممکن قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ اولیاء کی بات ہے، قرآن کی نص۔ 309 سال اور کیسے لیٹے رہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ کھلی غار میں لیٹے ہوئے تھے اصحاب کہف، اللہ والے، وہ عاشقان حق، وہ طالبان حق، تاکہ ان کے جسموں پہ دھوپ نہ پڑے تو سورج طلوع ہوتے ہوئے دائیں جانب پلٹ جاتا تھا، ہٹ جاتا تھا۔ جب غروب ہوتا تھا تو ان کے جسموں کو دھوپ سے بچانے کے لیے بائیں جانب کترا جاتا تھا۔ اب یہ 309 سال تک سورج طلوع اور غروب کے وقت اپنے راستے بدل کے غروب ہوتا رہا، طلوع ہوتا رہا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن۔ اس کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ اگر آپ کہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ نہیں وہ تو سورج کا ڈائریکشن ہی یہی ہوگا، اتفاق سے غار کا اور سورج کا ڈائریکشن ہی یہی ہوگا کہ طلوع و غروب کے وقت دھوپ نہیں پڑتی ہوگی، تو بڑی حیرت ہوگی، یہ سوچ بڑی حیرت ہوگی۔ اس لیے کہ آگے قرآن نے کہا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ سورج کا 309 سال تک طلوع کے وقت دائیں طرف جھک کے پلٹ کے جانا اور غروب کے وقت بائیں طرف پلٹ کے جانا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے تھا۔ اگر روٹین کا ڈائریکشن ہوتا تو اللہ اس کو اپنی قدرت کی نشانی قرار نہ دیتا۔ قدرت کی نشانی تو خوارق کے عادات ہوتی ہے، ان نیچرل چیز کو قدرت کی نشانی کا درجہ دیتا۔ اور پھر یہی 309 سال نہ کھانا نہ پینا، اللہ رب العزت نے اپنے عشق کی اور معرفت کی وہ تجلی ان پر پھینکی کہ اس تجلی میں ایک ایسی مستی عطا کر دی، اس مستی میں 3 صدیاں گزر گئیں، 3 صدیاں گزر گئیں۔ اور پھر صرف 3 صدیاں نہیں گزری، اللہ نے ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھا اور زندہ رکھا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ کہف میں ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو آگے تفسیر میں ائمہ بیان کرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کو دائیں کروٹ اللہ بدلتا تھا۔ یہ اصحاب کہف 6 مہینے بعد دائیں کروٹ بدلتے تھے تاکہ ثابت ہو کہ زندہ رہے۔ اگلے 6 مہینے بعد بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ اے سننے والے تو دیکھے
تو سمجھے گا بیدار خیال کرے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور وقفوں مدتوں کے بعد ہم انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب ان کی کروٹیں بدلتے تاکہ زندہ رہنے کے آثار ثابت ہوں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا تھا، کتا۔ اب یہ بھی رخ دیکھیے، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کے طالبوں کے ساتھ، اللہ کے یقین میں مر مٹنے والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جب کتا جڑ گیا تو 309 سال تک کتا بھی کھائے پیے بغیر غار کے دہنے پر زندہ بیٹھا رہا، غار کے دہنے پر، یہ عمل جاری رہا۔ اور وہ دسین اور ائمہ نے لکھا ہے، امام قرطبی نے بیان کیا، قرطبی نے فرماتے ہیں جب آ رہے تھے تو کتا ان کے ساتھ ہو لیا، تفسیر قرطبی میں، انہوں نے ان کو پتھر مارے، بھگایا کہ یہ بھونکے گا اور ہمارے دشمن کو، مشرکوں کو، حاکم کو پتہ چل جائے گا، بڑی کوشش کی بھگانے کی، کتا نہیں بھاگا۔ جب کتے نے دیکھا یہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تو امام قرطبی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کتا اپنے پچھلے پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا اور اگلی ٹانگیں اس کے ہاتھ اوپر کی طرف کر لیے، پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اگلی 2 ٹانگیں اوپر کی طرف کر لیں اور اٹھا کر فناتا کا قال لا تخافوا منی انا احب احبا اللہ تعالی فناموا حتی احرسکم، مجھے نہ بھگاؤ، اللہ کی قسم میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ کتے نے کہا اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے عاشقوں سے، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ تم غار میں جب سو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا باہر بیٹھ کر۔ اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور امام بغوی نے لکھا، اور امام سیوطی نے الدر المنصور نے، ابن عادل حنبلی نے اللباب میں، قاضی مظہری نے المظہری میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہر 6 مہینے بعد جب اللہ پاک اصحاب کہف کی کروٹ بدلتے تھے دائیں اور بائیں، ساتھ ہی ہر 6 مہینے بعد باہر کتے کی کروٹ بدل جاتی تھی، اندر اصحاب کہف کی کروٹ بدلتی، باہر کتے کی کروٹ بائیں جانب بدل جاتی، اگلے 6 ماہ میں جب دائیں جانب بدلتی، باہر کتے کی کروٹ بھی دائیں جانب بدل جاتی۔ کون بدلتا تھا؟ یہ صحابہ بتا رہے ہیں، یہ کیفیات ہیں۔ اب وہ کون سی کیفیات تھیں جو کتے پہ وارد ہوتی تھی؟ اور اس وجہ سے قرآن مجید نے جب ان کا ذکر کیا، بار بار ذکر کیا اصحاب کہف کا، تو کتے کا ہر بار ان کے عدد کے ساتھ بیان کیا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ یہ برکت ہے جڑنے کی، وابستگی کی، صحبت کی، تعلق کی، خالصیت کی، خدمت کی، اخلاص کی۔ کتا اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا محبت کے رشتے میں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی حراست و حفاظت کے لیے۔ اللہ رب العزت جو کیفیات ان کے حسب حال اصحاب کہف پر وارد کرتے تھے، انہی کیفیات کی تجلی اور اس کا اثر کتے پر پڑتا تھا، وہ بھی 6 مہینے بعد دائیں بائیں کروٹ بدلتا تھا۔ اور پھر قرآن میں کتے کا جڑ جانا اللہ والوں کے ساتھ، ان کی سنگت میں جم جانا، ان کی حفاظت کرنا، نوکری کرنا اور اخلاص کے ساتھ بغیر کھائے پیے 3 صدیاں اللہ نے کتے کو بھی زندگی دے دی۔ یہ سب کیفیتیں ہیں۔ اور پھر قرآن نے اس کو یہ اہمیت دے دی کہ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، اگر وہ اصحاب کہف 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، وہ اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اصحاب کہف، غار والے، the people of cave 7 تھے، تو اللہ نے فرمایا 8واں ان کا کتا تھا۔ کبھی آپ نے بھی ایسا کیا کہ کوئی آپ کو دعوت پر بلائے تو پوچھے کتنے لوگ آئے ہیں، تو آپ کہیں جی 4 ہم ہیں، 5واں ہمارا کتا ہے؟ کبھی آپ کرتے ہیں؟ بولیے کتنے لوگ آئے ہیں؟ جو ہم 3 آئے ہیں کھانے کے لیے، تو 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے۔ 7 دوست آئے ہیں، آپ کو کھانے کی دعوت ہو
بلائیں کتنے ہیں چیئر لگائیں جی 7 ہم ہیں 8واں ہمارا کتا ہے، آپ نہیں کرتے، اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اس کو اپنے یاروں کی، اپنے عاشقوں کی، اپنے طالبوں کی، اپنے وفاداروں کی قربانی اتنی پسند آئی، نہ صرف 300 سال تک 9 سال اوپر ان کو زندگی دی، ان کے کتے کو بھی زندگی دی۔ جہاں ان کا ذکر کیا ساتھ ان کے کتے کا ذکر کیا، جہاں ان کی حالت بدلی وہاں ان کے کتے کی بھی کروٹ بدل دی۔ یہ قرآن میں ہے، تو جو چیزیں قرآن کی نص میں آ جائیں اس کو پھر ناممکن سمجھنا درست نہیں۔ وہ آقا کی امت میں ان کی واردات کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ کرامات آقا کی امت میں کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ الگ اسباب ہیں کہ کس زمانے میں کتنی زیادہ ظاہر ہوئی، کس زمانے میں کم ظاہر ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا۔ اصلاً جو قرآن سے ثابت ہے، سلیمان علیہ السلام کے جو ایک صحابی ہیں عاصف بن برقیہ، ان کی کرامت قرآن میں آئی ہے سورہ نمل میں۔ جب انہوں نے پوچھا کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت میرے پاس لا دے، تو جن نے آفر کی آپ نے رد کر دی۔ پھر ایک شخص اٹھا، آپ کا صحابی ایک ولی اللہ اٹھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میل پہ پڑا ہوا تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ سفر تھا ملکہ سبا کا تخت یمن میں، 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا، 2 ماہ کا سفر تھا۔ آنکھ جھپکنے نے عاصف بن برقیہ نے تخت حاضر کر دیا۔ اب جب یہ تخت آ گیا تو اب قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کا عالم یہ ہے، تو آقا علیہ السلام کی امت میں کیوں کرامات ظاہر نہیں ہوں گی، کیوں کیفیات وارد نہیں ہوں گی، اور ان کیفیات کا کسی پر غلبہ اور مغلوب ہو جانا، کسی کا غالب رہنا، یہ ہر ایک کے اپنے حسب حال، اپنے اپنے ظرف، اپنی اپنی استطاعت، اپنے اپنے صبر کے مطابق، اور اسباب میں نے بیان کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے میں نے کوئی واقعہ معجزہ کا بیان نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی کا نہیں بیان کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو معجزہ ہے، نہ، میں نے صرف ان کا بیان کیے ہیں قرآن مجید کے تذکرے جو نبی نہیں تھے، جو ولی تھے، اولیاء تھے، اور کرامات بیان کی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامات آپ کو سب معلوم ہے، آپ نے ہر وقت ان کی سنی۔ پھر صحابہ کرام کی اگر معلومات لینی ہوں تو پھر کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں۔ یہ میں نے جیسے انٹرنیٹ سے آپ کو وہ معلومات نہیں مل سکتی، یا صرف اردو دانوں سے نہیں مل سکتی، واعظوں سے نہیں مل سکتی، اور فتنہ پرور لوگوں سے نہیں مل سکتی جو صرف ذہنوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ میری اپنی کتاب ہے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ، اس میں نے 70 ان کتابوں کا تعارف کروایا ہے جو صحابہ کرام کے احوال پر ہے اور طبقات پر ہیں۔ ابن سعد کی طبقات کبریٰ ہے، ابن قانے کی معجم الصحابہ ہے، ابن حبان کی تاریخ الصحابہ ہے، ابن مندہ کی معرفت الصحابہ ہے، ابو نعیم کی معرفت الصحابہ ہے، ابو نعیم الاصبہانی کی حلیت الاولیاء ہے، ابن عبد البر کی الاستیاب ہے، ابن عبد البر کی الذیل ہے، ابن الجوزی کی صفت الصفوہ ہے، اور ابن الاسیر کی اسد الخابہ ہے، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، امام اسقلانی کی الاصابہ ہے، واقدی کی الطبقات ہے۔ الغرض 70 کتابیں بیان کی ہیں، 12,000 صحابہ کے احوال ہیں۔ کوئی ان 12,000 کے احوال ان سینکڑوں کتابوں میں پڑھے گا کھنگال کھنگال کے سطر سطر، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ان پر کیفیات تھیں یا نہیں تھیں، ان پر واردات تھیں یا نہیں تھیں۔ ان سب نے ہر ایک کے احوال میں ایک نہ ایک 2 4 کم زیادہ سب نے بیان کی ہیں، وارد ہوتی تھیں، مگر ان کی شہرت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے ذمہ دین کے کام اور بہت زیادہ تھے۔ اس طرح کرامات بھی تھی۔ میں سیدنا فاروق اعظم کی بیان کر چکا، میں آپ کو ایک صحابی بتاتا ہوں، بہت ساری ہیں، یہ بھی میری کتب میں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عمران بن حسین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، صحابہ کرام میں سے ایک عمران بن حسین سواد کے ساتھ، ملائکہ صبح و شام انہیں آ کر ان کے گھر پہ سلام کرتے تھے، اور دوسرے لوگ ملائکہ کا سلام کرنا سنتے تھے۔ اس سے بڑی کیفیت اور اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے۔
انہ کانت تسلم الملائکۃ علیہ، خود بتاتے ہیں عند راسی و عند البیت و عند باب الحجر، رات کو سوتے ہوئے ان کے سر کی طرف بھی سلام کرتے تھے، ان کے گھر پہ بھی سلام کرتے تھے، اور جس کو بتایا کہا میرے مرنے کے بعد ذکر کرنا، زندگی میں چھپائے رکھنا۔ یہ کتب حدیث میں ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان تابعی ہیں، بہت بڑے امام حدیث کے بھی ہیں، فرماتے ہیں بصرہ میں وہ آ گئے تھے حضرت عمران بن حسین، فرمایا میں نے 30 سال دیکھا، ان کی خدمت میں جاتا تھا، 30 سال، اللہ کی عزت کی قسم 30 سال تک ان کے گھر کے جوانب سے ملائکہ ان کو سلام کرتے تھے، ہم نے سنا ہے ملائکہ کی آواز۔ امام ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا، حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ دن میں چلتے ہوئے آ کے انہیں مصافحہ کرتے تھے۔ یہ تو ایک بتایا میں نے عمران بن حسین، میں آپ کو کیفیات اور کرامات اب صحابہ سے پھر تھوڑی بتا رہا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے بھی، آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کی، اور طبیعت کی فرحت کے لیے بھی، کہ اس میں سے حصہ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ ان راہوں پہ چل پڑیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئیں، روزے کے ساتھ تھی، شام کا وقت تھا، کوئی پانی ان کے پاس نہ تھا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا افطار کا، اور حالت یہ تھی کہ موت قریب تھی ان کی۔ اچانک انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف سے ہوا میں ایک مٹکا پانی کا معلق ہو گیا، یہ بہقی شریف کی حدیث ہے، معلق ہو گیا۔ امام بہقی نے دلائل میں، ابن سعد میں طبقات میں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں بیان کیا، فَإِذَا دَلْوٌ مُدَلَّى مِنَ السَّمَاء، پانی کا بھرا ہوا مٹکا آسمان سے ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آپ نے وہ پانی پیا، روزہ افطار کیا، پھر کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس پانی کے بعد ساری زندگی میں چمکتے سورج میں طواف کرتی تھی، سخت گرمیاں روزہ رکھتی تھی، پھر مجھے پیاس کبھی نہیں لگی۔ یہ حضرت ام ایمن کا حال ہے۔ یہ اسی طرح یہ صحابیہ ہے، اور پھر ایک صحابی حضرت سفینہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سفینہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے دلائل میں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے الفتاوی میں بیان کیا کہ کشتی میں تھے، سفر میں کشتی ٹوٹ گئی، اور اس طرح تیرتے تیرتے باہر نکلے جنگل میں، راستہ بھول گئے، آگے شیر آ گیا، شیر آپ کو کھانے کے لیے دوڑا، جو ہی شیر نے منہ کھولا تو شیر کو کہا ہے شیر خبردار میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ شیر کو کہا انا مولا رسول اللہ، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر نے کتے کی طرح اپنا سر نیچے جھکا لیا، دم ہلانے لگا، آپ کے آگے آگے چلا، اور جو راستہ بھول گئے تھے صحیح راستے پہ لگا کے کچھ بولا، یعنی الوداع کر کے اجازت لے کے واپس چلا گیا۔ اب اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح اور اسناد ہے، اور امام بہقی نے بھی۔ میں نے تو بہت کثرت سے چیزیں نہیں بتائیں، کچھ بتائی تھیں آپ کو، چلو آج سوالات کے بہانے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علاء بن الحضرمی، علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے بھی ان کو بحرین تک کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت علاء بن الحضرمی، ان کا عالم یہ تھا کہ جب جہاد پر جاتے، راستے میں سمندر یا دریا حائل ہو جاتا، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہوتا، بسم اللہ، اللہ کے اسماء گرامی پڑھ کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے تھے، اور پورا سمندر خشک راستے کی طرح طے کرتے تھے۔ یہ صحابی تھے، یہ کرامت ہے ان کی، سب کتب میں درج ہے جو میں نے بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دارین کا سفر ان کے ساتھ کیا، آگے دریا آ گیا، انہوں نے یا علی یا حکیم کا ورد کیا، کہا میرے مولا میں بھی تیرا غلام ہوں، اور ہم سب تیرے غلام ہیں، تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا راستہ کھول دے۔ فرماتے فدخلنا البحر، ہم سمندر میں داخل ہوئے، ہمارے گھوڑوں کے پاؤں بھی پانی میں نہیں ڈوبے، اور سارے سمندر پہ اس طرح چلے جیسے کوئی خشک راستے پہ چلتا، کراس کر دیا۔ وَهَوْنَا صَارَ الْمَاءُ جَسَدًا يَمْشُونَ عَلَيْهِ كَالْأَرْضِ، زمین کی طرح بن گیا سمندر۔
اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا. حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، اس کو امام بہقی نے بیان کیا اپنی دلائل میں. صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات تھے. حضرت خالد بن ولید کو کسی نے زہر دیا آزمانے کے لیے کہ کیا مقام ہے، رسول کا غلام بنا پھرتا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ ہکا بکا رہ گئے. حضرت خالد بن ولید کیا کیا بیان کرو. اسی طرح آگے آئیے، اب اس سے بڑھ کے ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور امام بہقی نے دراصل حدیث میں بیان کیا. امام بہقی نے یہ حدیث میں وہ یہ کہ ایک صحابیہ، خاتون صحابیہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور نوجوان بیٹا بس بالغ ہی ہوا تھا، نوجوان بیٹا ساتھ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاتون کو، صحابیہ کو عورتوں کی طرف بھیج دیا، اور ان کے نوجوان بیٹا جو 16-17 برس کی عمر کا ہوگا اس کو اپنے پاس رکھ لیا. مدینہ میں وبا تھی ان دنوں میں، سخت بخار تھا، اسے بخار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب میں امام بہقی کی کتاب دلائل نبوت کی حدیث بیان کر رہا ہوں. وفات ہو گئی، ہم نے آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، آقا علیہ السلام نے آ کے دیکھا، خود مشاہدہ فرمایا، اس کی آنکھیں بند کی اور ہمیں فرمایا اس کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور اس کی تجہیز و تکفین، دفن کفن کا انتظام کرو. ہم اس کو غسل دینے ہی لگے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا انس ائت امہ فاعلمھا، اے انس جاؤ پہلے اس کی ماں کو اطلاع کرو کہ تمہارا جمع بیٹا مر گیا ہے، اس کو اطلاع کرو، بلا کے لاؤ. فاعلمتھا، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کی والدہ کو اطلاع کی. ان کی والدہ ادھر آئی، آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ کی جگہ ہے مسجد نبوی میں. ان کی والدہ صحابیہ کہتی ہے میرے مولا میں بتوں کو چھوڑ کے تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی، تیرے اور تیرے حبیب کی طرف آئی تھی. میرا بیٹا اگر یہاں مر گیا تو بتوں کو پوجنے والے مجھے تانا دیں گے، تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ حرف آئے گا، یہ میرے اوپر مصیبت نہ ڈال، میرے بیٹے کو زندہ کر. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، من قضا کلامہا حتی حرک قدمہی، اس کی ماں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے کے پاؤں ہل پڑے. والقا ثوبا عن وجہہ، بچے نے اوپر منہ سے کفن اتار دیا. وعاش حتی قبض اللہ ورسولہ، اس وقت تک زندہ رہا جب تک آقا علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا. پھر اس کی ماں جب تک زندہ رہی، بچہ نہیں مرا، ماں کے بعد مرا. سن لی، حافظ ابن کثیر نے بیان کیا. یہ بھی وہ کوئی عام صوفی تو نہیں ہے تذکرے کرنے والے. علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن القیم، وہ تو اس ایک خاص طبقے کے اکابر علماء میں سے ہیں کہ وہ کمزور چیز کو قبول نہیں کرنے والے. وہ تو حضور کی سیرت اور شمائل میں بیان کرتے ہیں اور اس ثبوت میں لاتے ہیں کہ یہ ساری کرامات و کیفیات حضور علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل ہے. امت میں معجزات کا تسلسل ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے اور بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ربعی بن حراش الابسی، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی الربی بن حراش بیمار ہو گیا، ہم اس کی عیادت کو آئے، ہمارے سامنے فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے اس کی تجہیز کی، تکفین کے لیے لے گئے، کفن پہنا دیا. جب ہم نے اس کو کفن پہنا دیا، فلما جئنا رفع الثوب عن وجہہ، جب کفنا چکے اس نے چہرے سے کفن ہٹا دیا. ثم قال السلام علیکم، مرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، ابھی دفن نہیں کیا، کفن پہنایا، سلام کر کے کہا تم پہ سلام ہو. قلنا وعلیک السلام. ہم نے پوچھا الست قد مت، تم تو مر چکے تھے. قال بلا، اس نے کہا ہاں میں مر گیا تھا لیکن میں ابھی اپنے رب سے مل کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا مرتے ہی میری ملاقات اپنے رب سے ہوئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی، عاشق کی، اللہ والے کی جب روح پرواز ہوتی ہے، جب روح پرواز ہوتی ہے تو قبر میں جب فرشتے سوال کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا، یہ بعد میں ہوتا ہے. اس کی روح کو پہلے عرش الہی پہ لے جایا جاتا ہے، اللہ والے کی روح.
عرش الہی پہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا عاشق، تیرا طالب، تیرا غلام، تیرا سچا مومن صادق حاضر ہے، اس کی روح۔ اجازت ہوتی ہے اللہ کے سامنے اس کی روح سجدہ ریز کرتی ہے، مگر گناہگار ہو، نافرمان ہو، اللہ کو بھولا ہوا ہو، سیاہکار ہو، ظالم ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کری ہو، تو فرشتے کہتے ہیں فلاں بندہ حاضر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے سجدے کی ضرورت نہیں، دفع کر دو اس کو، قبر میں لے جاؤ، وہیں حساب کتاب ہوگا۔ دھتکار دیا جاتا ہے اللہ والے کو، اللہ اپنے عرش پر اپنے حضور سجدے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں اور میں اتنا خوش تھا، میں نے جنت کے مناظر دیکھے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں تھا، خوش تھا۔ میں نے اجازت مانگی، میرے مولا اجازت دیں کہ میں یہ خوشخبری اپنے بھائیوں کو، فیملی کو سنا کے آ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اچھا چلو جاؤ سنا لو، مجھے واپس زندہ کر دیا، تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اور خوشخبری سنا کے ہمیں نصیحت کی، سیدھی راہ پہ چلنا، اللہ کی راہ نہ چھوڑنا، اعتدال پہ رہنا، دین کی نیکیاں پھیلانا، خوشخبریاں پھیلانا، دین سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا، ہمیں پیغام دے کے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں واپس چلا گیا۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے حضرت اویس کرنی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ کوئی میں عام کسی صوفی یا کسی مورخ کی کتاب کو نہیں کوٹ کر رہا، علامہ ابن تیمیہ میں مجموع الفتاویٰ کے اندر حضرت اویس کرنی کا، کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، تنہا۔ جب وفات ہوئی تو لوگ گئے ان کے کفن کا بندوبست کرنے، انہو لما مات وجدوا فی ثیابہ اکفانا، تو اس کے کپڑوں میں اس کے لیے جنتی کفن پائے گئے، لم تکن معہ قبل، جو اس کے پاس کبھی زندگی میں نہیں تھے، ان کے کفن مل گئے، ان کے لیے کھودی ہوئی قبر مل گئی، اس میں دفنایا گیا اور انہی جنتی کپڑوں میں ان کو قبر میں رکھا گیا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور بات ختم کرتا ہوں، یہ بھی جو اگلی سنا رہا ہوں یہ بھی علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی اپنے مجموع الفتاویٰ میں۔ اب میں کوئی چھوٹا حوالہ تو دے نہیں رہا، اگر کسی نے انکار کرنا ہے تو پھر تو ساری تاریخ اسلام کا انکار کر دینا، پھر تو ابن تیمیہ کا بھی کچھ نہ چھوڑے، حافظ ابن کثیر کا بھی کچھ نہ چھوڑے، ابن القیم کا بھی کچھ نہ چھوڑیں، امام بہقی کا بھی، امام بخاری کا بھی، میں نے تو سب حوالے ان کو دیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے اصل علم کی طرف آئیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن زید، یہ امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے، تبع تابعی تھے۔ عبد الواحد بن زید ان کو فالج ہو گیا تھا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ فالج ہو گیا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، فرمایا باری تعالیٰ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ میرا فالج دور کر، اتنا کر دے ہر روز جب میں نماز کے لیے وضو کروں اتنی دیر کے لیے فالج ختم ہو جایا کرے، تاکہ میں اپنا وضو پورا کر لوں اور نماز پڑھ لوں، پھر فالج آ جایا کرے۔ ساری زندگی پانچوں وقت وضو نماز کے ٹائم فالج چلا جاتا، فارغ ہو جاتے فالج آ جاتا۔ یہ حضرت عبد الواحد بن زید نے قصہ گزارا، حالات گزارے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی بیان کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں، اور بیان کرتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے، محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں سفیان ثوری، وہ کہتے ہیں میں حضرت شیبان الرائی جن کی باتیں کرتے رہے ہیں، صوفیاء، جذب والے، عشق والے، حال کیفیت والے لوگ، ان کے ساتھ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں حضرت شیبان الرائی، یہ شیبان الرائی ابو بکر شبلی کے دوستوں میں سے، عاشقوں میں سے، بشر الحافی کے دوستوں اور عاشقوں میں سے، ابو حمزہ بغدادی کے دوستوں اور عاشقوں میں سے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ان کے ساتھ میں حج کے لیے گئے تو رستے میں ایک شیر آ گیا، اس شیر نے منہ پھاڑا، جنگل تھا ہمیں کھانے کے لیے، تو حضرت امام سفیان ثوری جو محدث بھی تھے صالح بھی تھے گھبرا گئے، کہتے ہیں شیبان رائی صوفی اللہ والے عاشق تھے، اس نے کہا اس وقت اللہ کا عاشق یاد آیا، عظیم محدث اور امام کو، فرمایا شیبان رائی دیکھو یہ شیر آ گیا، اب ہم تو گئے، اب تو ہماری خیر نہیں۔ وہ ہنس پڑے، فرمایا گھبراؤ نہیں، لا تخف یا سفیان، اے سفیان ثوری گھبراؤ نہیں، ثم صاح بالاسد، پھر آپ نے ڈانٹ کر کہا
شیر کو کہ خبردار ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا. وَضَرَبَ بِذَنَبِهِ مِثْلَ الْكَلْبِ، وہ اپنے نیچے اپنی دم کو کتے کی طرح ہلانے لگ گیا. آپ نے اس کے کانوں کو پکڑ کے مروڑا، ہمارے راستے میں نہ آیا کر. وہ چلا گیا، شیر چھوڑ کے چلا گیا. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت شیبان رائی سے، ما هذه الشہرہ، اپنے مقام کی یہ شہرت یہ آپ نے کیوں ساری دکھائی؟ آپ نے فرمایا سفیان یہ کیا شہرت ہے، اگر میں شہرت چاہتا تو خدا کی قسم اسی شیر کو گدھا بنا کر مکہ تک اپنا سامان اس کے کندھوں پہ لاد کے لے جاتا اور یہ چلتا. اگر شہرت کا شوق ہوتا تو اپنا سامان اسی پر ہم لاد دیتے، ہمارے ساتھ چلتا. مگر ہم شہرتوں کے طالب نہیں ہیں. آپ ڈر گئے تھے، میں نے اس کو بھگا دیا. اللہ اکبر. یہ میں نے دیکھیے آپ کو حصہ مل گیا. ان 3 سوالات تھے، ان 3 سوالات کا جواب بس آپ کے نصیب میں تھا، تو یہ آج کی رات ایک عجب حصہ مل گیا. حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں بیان کی. شیخ ابو طالب المکی نے قوت القلوب میں بیان کیا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا. امام ابن قدامہ المقدسی نے منہاج القاصدین کے مختصر میں بیان کیا. ہر ایک نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اپنے بندوں کو اور فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا میں. اب یہ میں نے دلائل دیا، آج کی گفتگو دلائل کے ساتھ تھی، مگر صاحب ظاہر ہے آپ کا ذوق ایمانی بھی اس کو بھی بڑی ملی ہوگی تقویت اور فرحت اور فریشنس، تازگی ملی ہوگی. اب اسی تسلسل میں عاشقان الہی کے مشارب و تعلیمات کے باب میں اللہ پاک نے فرمایا میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں. فرمایا سو میں ان سے محبت کرتا. فرمایا میرے کئی بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، سو میں ان سے محبت کرتا ہوں. فرمایا وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں تو میں ان کا مشتاق رہتا ہوں. ان لی عبادا من عبادی یحبوننی واحبهم ویشتاقون الی واشتاق الیہم ویذکروننی واذکرهم وینظرون الی وانظر الیہم. فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوتا ہوں. وہ ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں، میں ہر وقت انہیں یاد کرتا ہوں. وہ ہر وقت دل کی نگاہ سے مجھے تکتے رہتے ہیں، میں ہر وقت انہیں لطف و کرم کی نگاہ سے تکتا رہتا ہوں. یہ الہام فرمایا. اور فرمایا اگر کوئی ان کا طریقہ اختیار کر لے، یہ میسج ہے، اگر کوئی ان کا طریقہ اختیار کر لے تو میں ان جیسی کیفیات ان کو بھی عطا کر دیتا ہوں، انہیں بھی اسی راہ پہ ڈال دیتا ہوں، اپنی محبت و رضا اور قربت کی راہ پہ. اور اگر کوئی ان کی راہ سے ہٹ جائے، الٹی راہ پہ چل پڑے، تو میں ان کو رد کر دیتا ہوں، مسترد کر دیتا ہوں. ان صدیقین میں سے جو اولیاء کاملین جن کو یہ الہام ہوا، انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ تیرے ان محبوب بندوں کی علامات کیا ہیں؟ علامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علامات یہ ہیں کہ جب دن کے اوقات ہوتے ہیں تو اپنے نمازوں کے اوقات کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں، اس طرح جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، درندوں سے بچانے کے لیے، وہ شیطان سے بچانے کے لیے، نفس سے بچانے کے لیے اپنی عبادت و طاعت کے اوقات کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں. یہ میسیج ہے آپ کے لیے. جہاں بھی کام کر رہے ہوں، مزدوری ہو، محنت ہو، روزگار ہو، کوئی نوکری ہو، زراعت ہو، کوئی کام کر رہے ہوں، نماز اللہ کی حضوری کا وقت ہے. مصلی یہ اللہ کے دروازے کا میٹ ہے، چٹائی ہے اللہ کے دروازے کے آگے. یہ لمحہ ملاقات ہے، لمحہ ملاقات ہے. نماز کے اوقات کی اس طرح حفاظت کرو جیسے چرواہا
اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی ایک بھی بھیڑ بکری مس نہ ہو جائے اس کے ریوڑ سے۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ دن اس طرح گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب غروب آفتاب قریب ہوتا ہے تو اتنا مشتاق ہو کر غروب آفتاب شام کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے شام کے وقت اپنے گھونسلوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں معلوم ہے جب سورج ڈوب جائے گا، جب رات چھا جائے گی، بستر لگا دیے جائیں گے، چارپائیاں بچھا دی جائیں گی، تب دوستوں کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں ملنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر محب اور محبوب ملتے ہیں اس وقت جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں اور دوست اپنے دوستوں سے خلوتوں میں ملنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ مجھ سے ملنے کے لیے اپنے چہرے سجدوں میں بچھا دیتے ہیں، میرے قریب آنے کے لیے، میری ملاقات کے لیے اپنے ماتھے، اپنے چہرے سجدوں میں بچھا دیتے ہیں، پھر میرے کلام کی تلاوت کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور میرے قرآن کی تلاوت کے رنگ میں مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرا کلام اپنے منہ سے دہرا کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، مجھے مناجات کرتے ہیں، پھر میرے انعامات کا ذکر بڑی عاجزی سے کرتے ہیں، میری شفقت و رحمت کا ذکر عاجزی سے کرتے ہیں، میری بخشش و مغفرت کا ذکر بڑی عاجزی سے کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو گریہ و زاری کرتا ہے، کچھ ان میں آہ و بکا کرتا ہے، ان میں کوئی خشوع و خضوع میں گرا جاتا ہے، کچھ آہ کرتے ہیں، کچھ زاری کرتے ہیں، کوئی قیام میں لمحے گزارتے ہیں، کچھ قعود میں گزارتے ہیں، کچھ رکوع میں گزارتے ہیں، کچھ سجود میں گزارتے ہیں، اور میں ان کی یہ حالتیں اور کروٹیں تکتا رہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا پھر میں انہیں انعامات دیتا ہوں۔ پہلا انعام تو یہ دیتا ہوں کہ میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے نور سے ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ ان کے دلوں کی جو پہلے تاریکی تھی، جو گناہوں کی وجہ سے ہماری تاریکیاں آ جاتی، آپ ایک گناہ بولتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک گالی دیتے ہیں، ایک نفرت کرتے ہیں، ایک غیبت کرتے ہیں، ایک چغلی کرتے ہیں، ایک دھوکہ بازی کرتے ہیں، ایک دجل اور فریب کرتے ہیں، ایک خرابی کرتے ہیں، اتنے سیاہی کے نقطے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور دن بھر گنتی کریں، اگلے دن، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، دل میں کوئی جگہ بچتی نہیں جہاں سیاہی اور تاریکی نہ ہو، سارا دل تاریک ہو جاتا ہے، پورا دل۔ اور اس کے برعکس اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، پھر سچ بولتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں، دیانتداری سے کاروبار کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، زبان روکتے ہیں، اچھائی بیان کرتے ہیں، بھلائی بیان کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، صدق اور اخلاص سے کام کرتے ہیں، دوسرے کے لیے تواضع اور انکساری کرتے ہیں، اپائی دوسرے کے جوتے سیدھے کر دیتے ہیں، مرکز پہ آپ جھاڑو دے دیتے ہیں مرکز کا۔ ہم تو یہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے میں تو صدر ہوں، میں تو عہدیدار ہوں، میں تو ہیڈ ہوں، میں تو ڈائریکٹر ہوں، میں تو یوتھ لیگ کا سربراہ ہوں، میں تو MSM کا سربراہ ہوں، میں تو نائب ناظم اعلیٰ ہوں، میں تو فلاں درجے پر ہوں، میں ویمن لیگ کی صدر ہوں، میں تو فلاں ناظمہ ہوں، فلاں زون میرے انڈر ہے۔ ہم تو خمار سے باہر نہیں نکلتے، اور اللہ والے بندے عاجز ہوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، جھاڑو۔ عادت ڈالیں، جھاڑو دیا کریں، مسجد کا، ادارے کا، دفتر کا، ہاتھوں سے صفائی کیا کریں، جھاڑو دیا کریں، میز صاف کیا کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ آقا کا مہمان خانہ ہے، اللہ کے دین کا مرکز ہے، یا اللہ کے مہمان آتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کیا کریں، جوتے سیدھے کیا کریں، جوتے سیدھے کیا کریں، اٹھا کے پہنایا کریں۔ اس نفس ظالم کو جس نے برباد کر دیا ہے، کچلا کریں، نفس کو کچلا کریں، عاجزی کی تلوار سے، تواضع کی تلوار سے، ذلت کی تلوار سے۔ اس سے نور جمع ہونا شروع ہوتا ہے، نور کے نقطے لگتے ہیں دلوں پر، اور لگتے 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 سارا دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالتا ہوں، ان کا دل روشن کر دیتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات،
جب میں اپنا نور محبت کا، نور اپنی معرفت کا ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں، دل روشن ہو جاتے ہیں. بڑی پیاری بات. اللہ اکبر. فرمایا پھر وہ لوگوں کو میری خبر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ جو جملہ ہے اس الہام میں، اس کے لفظوں پر غور کریں. میں عام بات نہیں کہہ رہا کہ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، یہ جملہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا جب میں یہ کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو میری خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کی خبر دے رہا ہوں. یخبرون عنی کما اخبر عنہم. جس طرح میں ان کی خبر دے رہا ہوں نا تمہیں کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، رات کو یوں کرتے ہیں، دن کو یوں کرتے ہیں، بستر پہ یوں کرتے ہیں، بچھونے پر یوں کرتے ہیں، سجدہ گاہ میں یوں کرتے ہیں، رکوع میں یوں کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، روتے ہیں، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں. جیسے میں ان کی خبریں دے رہا ہوں اس طرح میری پیاری پیاری خبریں وہ میرے بندوں کو دیتے ہیں. میری پیار کی باتیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے عشق کرنے لگیں. میری ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنے لگیں، میرے قریب ہونا چاہیں. یخبرون انی کما اخبر عنہم. جیسے میں ان کی خبر دیتا ہوں اس طرح وہ میری خبر دیتے ہیں. پھر دوسرا انعام وہ دیتا ہوں کہ اگر ساتوں آسمان اور سب زمینوں کی چیزیں ایک پلڑے میں ڈال دیں تو میں ان کو اتنا کچھ دیتا ہوں کہ وہ پلڑے کم پڑ جائیں. تمہیں تصور بھی نہیں کہ کیا عطا کرتا. وہ جو عطا کرتا ہوں اس کا ذکر کل ساری رات ہوتا رہا، 27ویں شب ساری رات ہوتا رہا. اور تیسرا انعام یہ دیتا ہوں کہ میں خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنا چہرہ قدرت، لطف و کرم اور جلوہ حسن ان کی طرف متوجہ کر لیتا ہوں. اور جو کچھ میں انہیں دینا چاہتا ہوں اے بندے نہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور نہ تم تصور کر سکتے ہو کہ ان کو کیا کچھ دے دوں گا. جو روایت کی وہ امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، اور اسی طرح امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ القشیریہ میں، اور امام ابن الجوزی نے التبصرہ میں، اور دیگر انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا حضرت ابو سلیمان الدارانی کے حوالے سے. احمد بن ابی الحواری بیان کرتے ہیں کہ میں داخل ہوا، ہزاروں قطار رو رہے تھے. اب یہ بھی تابعی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے طرز زندگی سیکھا ہے. یہ خیال کبھی نہ لائیں کہ ان کے پاس کیفیات نہیں تھی. پہلے میں نے صحابہ بیان کیے سارے، اب جلیل القدر تابعین میں سے ہیں ثقہ جنہوں نے سب کچھ ان سے لیا، سینکڑوں درجنوں صحابہ سے اکتساب فیض کیا، زاروں قطار رو رہے تھے. احمد بن ابی الحواری پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں کیوں نہ روؤں، کیوں نہ روؤں احمد. فرماتے ہیں احمد میں کیوں نہ روؤں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے انہو اذا جن اللیل وہدات العیون وخلا کل خلیل بخلیلہ واستنارت قلوب العارفین وتلذذت بذکر ربہم وارتفعت ہممہم الی ذی العرش وافترش اہل المحبت اقدامہم بین یدی ملیکہم فی مناجاتہ ورددوا کلامہ باصوات محزونۃ وجرت دموعہم علی خدودہم وتقطرت فی محاریبہم خوفا وحبا واشتیاقا فاشرف علیہم الجلیل جل جلالہ فنظر الیہم فامدہم محبتا وسرورا. مجھے معاف کر دیں. وہ کہتے ہیں میں کیوں نہ رہوں، مجھ تک یہ بات ثقہ طریق سے پہنچی ہے کہ جب رات کے سائے چھا جاتے ہیں، رات کے سائے اندھیرے آ جاتے ہیں، رات تاریک ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نیند کے لیے لوگوں کی، اور ہر چاہنے والا اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں چلا جاتا ہے. اس وقت اللہ کے عاشقوں اور عارفوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں اور یاد الہی کی لذت اٹھانے لگتے ہیں.
اس وقت عاشقوں اور عارفوں کے حوصلے، ان کی ہمتیں، ان کے خیالات مالک عرش کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں بلند ہو کر، اور عاشقان حق اپنے بادشاہ حقیقی کی مناجات میں مست و بے خود ہو جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بچتے بچتے چلے جاتے ہیں، پھر پاکیزہ کلام پڑھتے ہیں اپنی غمگین آوازوں کے ساتھ، اپنے رانجے رازے کرتے ہیں، رانجے راضی کرتے ہیں، غمگین حزین آوازوں کے ساتھ اپنے کلام پڑھتے ہیں، ان کے دہراتے ہیں، اور خوف اور اشتیاق کے ملے جذبات کے ساتھ ان کے آنسو رواں رواں ہوتے ہیں، ان کے رخساروں پہ بیٹھ گرتے ہیں، کوئی ٹپکتے ہیں ان کے گوشہ نماز پر۔ اس وقت یہ کیفیت دیکھ کر حضرت دارانی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی تو اللہ رب العزت جھانک کر ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور ان کے دلوں میں محبت اور سرور کا ایک طوفان بپا کر دیتا ہے، اور جب اللہ پاک ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو فرماتا ہے میرے دوستو، اللہ بلاتا ہے انہیں، اس وقت اللہ پاک انہیں آواز دیتا ہے، فرماتا احبائی، میرے دوستو، اشتغلوا بی والقوا عن قلوبکم ذکر غیری، ابشروا فإن لکم عندی الکرام والقرب یوم تلقونی فینادی اللہ جبریل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے دوستو اسی طرح میری یاد میں لگے رہو، اور میری یاد سے باہر نہ نکلنا، کسی اور کی محبت اور حرص داخل دلوں میں نہ ہونے دینا، اس سرور کو قائم رکھنا، جب اس پر قائم رہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہے جس دن مجھے ملو گے، مجھ سے ملاقات ہوگی، تمہیں بڑی عزتیں دوں گا، بڑی قربتیں دوں گا، بڑی عظمتیں دوں گا، دنیا دنگ رہ جائے گی کہ میں اپنے عاشقوں کو کیا کچھ دیتا ہوں، تحفے دوں گا عزتوں قربتوں کے۔ اس موقع پر اللہ پاک سیدنا جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل جائیں، اس وقت میری بارگاہ میں میرے عاشق حاضر ہیں، میرے طالب حاضر ہیں، جو میرے کلام سے، مناجات سے لذت حاصل کر رہے ہیں، میری بارگاہ میں تعلق پیدا کر کے دلوں کو راحت دے رہے ہیں، اور میرے صحن میں آ کے بیٹھے ہیں، میرے صحن میں آ کے بیٹھے ہیں، میری تنہائیوں میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں، میں ان کی آہوزاری سن رہا ہوں، بتا دیں اے جبرائیل، آہوزاری سن رہا ہوں، ان کی محبتیں دیکھ رہا ہوں، جا کے انہیں اعلان کر دو کہ قیامت کے دن جب تم مجھے آ کے ملو گے، قیامت کے دن، تو میں کہوں گا لوگوں کو، ملائکہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر سب لذتیں قربان کر دی تھی، اپنے دل میری خاطر ہر خیر سے خالی کر دیا تھا، میرے لیے پیروں پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، میرے لیے جبینوں کو سجدے میں جھکا دیتے تھے، میری خاطر ہر غیر سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ سن لو، آج مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ان کے لیے اپنا حجاب اٹھا رہا ہوں، سارے پردے ہٹا رہا ہوں، اور مجھے تک لو، میرا دیدار کر لو، پھر وہ مجھے تکنے لگ جائیں گے اور میں انہیں تکنے لگ جاؤں گا، اور اس تکنے کے بعد میں انہیں کیا کیا دوں گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الفاظ جو امام ابو القاسم القشیری کے، امام غزالی کے، ان کے فرمایا کہ ان اکشف لہم ان وجہی، اپنے چہرے انور سے پردے ہٹا دوں گا، حتیٰ ینظروا الی وانظر الیہم، حتیٰ کہ وہ مجھے تکتے رہیں، میں انہیں تکتا رہوں، ثم لہم عندی ما لا یعلمہ غیری، پھر میں اس کے بعد انہیں وہ کچھ دوں گا جو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ابن الجوزی نے التبصرہ کے اینڈ پہ یہ لکھا لفظ کہ اللہ پاک نے قسم کھائی، فرمایا فبی حلفت، میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت کی، اذا وردوا علی فی القیامہ، جب قیامت کے دن میرے عاشق لوگ میرے پاس وارد ہوں گے، آئیں گے، لاکشفن لہم عن وجہی الکریم، میں اپنا چہرہ ان کے لیے بے نقاب کر دوں گا۔ جنت میں تو ہوگا، وہ تو بعد میں ہوگا، اپنے عاشقوں پر قیامت کے دن ہی چہرہ بے نقاب کر دوں گا، حتیٰ ینظروا الی وانظر الیہم، وہ مجھے تکتے رہیں گے، میں انہیں تکتا رہوں گا، پھر کون سا حساب ہونا ہے اور کون سی کتاب ہونی ہے، عاشقوں کا کون سا حساب ہونا ہے۔
جو سراپا تقوی بن گئے، سراپا صدق و اخلاص بن گئے، سراپا زہد و ورع بن گئے اور پوری زندگی اللہ کی محبت، عشق اور طاعت اور اس کی وفاداری پہ خرچ کر دی۔ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال غالباً اعلان کیا تھا محسنین، رفقا کے اندر محسنین پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ محسنین، اس کا ایک پروسیس شروع ہے محسنین کا، اس میں ذرا زور لائیں۔ میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں آج کے لیے میسج، جتنے محسنین مجھے بتایا 1200 لوگ اب تک محسنین رجسٹر ہوئے ہیں۔ کچھ شرائط ہیں، اس کے تقاضے ہیں، کچھ امور ہیں، اس کے لیے تربیت ہو رہی ہے، اس کے کچھ کورسز ہو رہے ہیں، ان کی رپورٹس تیار ہو رہی ہیں۔ عدد بڑھا لیں۔ ان محسنین کے اندر ایک جماعت بناؤں گا۔ مجھے نظامت تربیت نے اطلاع کر دی ہے کہ حلقات ہو چکے ہیں اس کے، اور 1200 کے قریب محسنین رجسٹرڈ ہیں، کورسز ان کے ہو رہے ہیں، کتب پڑھائی جا رہی ہیں، رپورٹس بن رہی ہیں۔ درست، اس میں اضافہ کریں، تیزی لائیں۔ اور میں آپ کے ذمہ کرنا چاہتا ہوں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ درست ہے، تربیت کے لیے آپ کو ایک منشور دے رہا ہوں اور ایک ضابطۂ اخلاق دے رہا ہوں۔ ہاتھ کھڑا کریں جو سر سے پاؤں تک گوش کان بن کے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور دل میں اتارنا چاہتے ہیں اچھی طرح۔ بہنیں اور بیٹیاں بھی، ایک منشور دینا چاہتا ہوں، یہ جو محسنین تیار کر رہا ہوں، اس منشور کا پہلا عنوان ہے الخدمہ، خدمت، اللہ کی خدمت، اس کے رسول کی خدمت، اولیاء صالحین کی خدمت، والدین کی خدمت، بھائی بہنوں کی خدمت، ہمسایوں کی خدمت، کولیگز کی خدمت، چھوٹے کی خدمت، بڑی کی خدمت، ساری خلق کی خدمت، خدمت ہی خدمت۔ ہر شخص خادم ہوگا اور ہر بیٹی میری خادمہ ہوگی، کوئی مخدوم نہیں۔ خدمہ۔ دوسرا الاخوہ، بھائی چارہ۔ جس طرح خون کے رشتے میں بھی آج کل اخوت نہیں رہی، اس سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت ہو، اخوت محبت کا رشتہ، ہر کوئی دوسرے سے محبت کرے، اخوت کرے، سگے خونی رشتے سے بڑھ کر ایک کا دوسرے سے پیار ہو۔ تیسرا الفتوہ، دل کا سخی ہو۔ اس پر میں اگلے سال اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے سال اس پر 10 راتوں کا خطاب ہوگا کہ بننا، جو میں چاہتا ہوں وہ بننا کیسے ہے۔ اس سال بتایا ہے کہ کیا بنو، اگلے سال 10 راتوں میں بتایا کہ بن کے نظر کیا آؤ گے، کس طرح بننا ہے۔ الفتوہ، دل کا سخی، اخلاق کا صفی، تواضع، انکساری، سخاوت، صدق، راست گوئی، محبت۔ اس منشور کی پہلا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے ایک سال کا، پھر اگلے سال پوچھوں گا آپ سے، ایک سال میں جس نے محسن بننا ہے اس کو کوئی گالی بھی دے دے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، کوئی 10 گالیاں بھی دے دے اس کو تو ناراض ہو کے اس کے ساتھ سخت تلخ لفظ نہیں بولے گا، صبر کرے گا، مسکرائے گا، کہے گا اللہ آپ کو جزا دے۔ اچھا میں ایسا ہی ہوں گا، آپ صحیح کہتے ہوں گے، یہ ٹیسٹ ہے آپ کا۔ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ محسنین کی جب جماعت تیار ہوگی تو میں آؤں گا، تو میں خود ذاتی طور پر تصنیف و تعریف کا جو میرا بڑا کام ہے، میجر، وہ آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ محسنین کی خود تربیت کروں گا۔ میں 1000 ایسے خوبصورت خدمت، اخوت، فتوت کے پیکر تیار کرنا چاہتا ہوں جو پورے ملک میں جائیں، پھیلیں اور لوگوں کے احوال کی صدق اور اخلاص اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تہذیب اخلاق سے لوگوں کی تربیت کریں۔ درس الگ چلتے رہیں گے، تنظیمی کام الگ چلتے رہیں گے، گڈ مڈ نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنا کام کرے گا۔ یہ ایک جماعت ایسی ہے جو بشر الحافی اور ذوالنون مصری کے طریق پہ چلے گی، جو جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی کے طریق پہ چلے گی۔
کسی کے کام میں دخل نہیں ہوگی، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ صدر، نہ ناظم، نہ ناظمہ، صرف اپنی تہذیب اخلاق کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، تصفیہ قلب کریں گے، خدمت کریں گے، اخوت پھیلائیں گے اور فتوت کے پیکر بنیں گے۔ اور ضابطہ اخلاق یہ ہوگا 4 چیزوں کا: الموافقہ، آپ کا دل دماغ اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق ہو جائے، جو اللہ کا امر ہو دل خراش محسوس نہ کرے، جو اللہ کا امر ہو دل بوجھ محسوس نہ کرے، ایسی موافقت پیدا ہو جائے آپ کے دل و دماغ کی اللہ کے ساتھ، آپ کی سوچوں کی اور آپ کے دل کے احوال کی۔ ایسے نہیں اچھا ٹھیک کریے اللہ دا امر ہے، چلو بھائی انجے ہی صحیح، اللہ دا امر ہے، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ نہیں، جو اللہ چاہے دل بھی وہی چاہے، موافقت ہو جائے دل کی اللہ کے ساتھ۔ دوسری متابعت، آپ کی پوری زندگی اس کے اعمال و اطوار سیرت نبوی کے ساتھ اس رنگ میں ڈل جائیں، چہرے مسکراہٹ والے ہوں۔ جس شخص کے چہرے کو روکھا دیکھو اس کو محسنین کی لسٹ میں مت نام لکھو۔ روکھا چہرہ نہیں چاہیے، مسکراتا چہرہ چاہیے، بس۔ روکھا چہرہ، سخت چہرہ، غصے والا چہرہ، موڈی آدمی، محسوس کرنے والا، میری عزت نفس، میرا ایگو، میری پوزیشن، میں کرنے والا، اس کو محسنین، وہ رفقا ٹھیک ہیں، اراکین ٹھیک ہیں، کارکنان ٹھیک ہیں، وہ صدر بھی ٹھیک ہیں، ناظم، سب کچھ بنتے پھریں، محسنین میں نہیں ہوں گے۔ ان کو میں نے خود تربیت دینی ہے، اور ان کی مجلس میں کوئی اور نہیں بیٹھے گا، کوئی رفیق نہیں بیٹھے گا۔ میں خصوصی ان کی مجلس کا انتظام کروں گا، کبھی گوشہ درود میں، کبھی اسپریچول انسٹیٹیوٹ منہاج یونیورسٹی میں، کبھی شیخ الاسلام جامع مسجد میں، کبھی جامع المنہاج میں، صرف محسنین کو تربیت کروں گا۔ باقی سب رفقا اراکین، ان کا الگ دن ہوگا، الگ ملوں گا انشاءاللہ، کھلا ان کو بھی ملوں گا۔ ان میں محسنین آ سکیں گے، مگر محسنین کی مجلس میں غیر محسن نہیں آ سکے گا۔ رفقا، کارکنان، محبت کرنے والوں کی عمومی مجلس میں محسنین بھی، ہر کوئی آئے گا۔ دل کو موافق اللہ کے کریں، مطابق زندگی سیرت نبوی کے مطابق گزاریں۔ تیسرا المناصحہ، ہر ایک شخص کے لیے خیر خواہ بن جائیں، کسی کا برا نہ سوچیں، ختم۔ خیر خواہی، دوست ہے، دشمن ہے، قریب ہے، بعید ہے، اجنبی ہے، اپنا ہے، اچھا آپ کا چاہنے والا، برا چاہنے والا ہے، کمپیٹیٹر ہے، آپ کے کاروبار کا نقصان پہنچانے والا ہے، آپ نے اچھا سوچنا ہے۔ خیر خواہی، خیر خواہی، خیر خواہی، آپ کا دل کسی کا برا نہ سوچے، اس کو المناصحہ کہتے ہیں۔ نصیحت کا بھی یہ معنی ہے۔ ہم نصیحت سمجھتے ہیں دوسرے کو نصیحت کرنا، خود میاں فضیحت، ہم نے ہر لفظ کا تماشا بنا دیا۔ ہماری نصیحت کا مطلب ہے اپنی بیڑی ڈبی، اپنی بیڑی ڈب گئی اپنی، دوسرے نے کہنا ڈبدا پہ ہیں تر جا، دوسرے نے کہنا تو ڈبدا پہ ہیں، خود ڈبتے برباد ہو گیا۔ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ فضیحت ہے، بربادی ہے۔ مناصحہ، ہر ایک کا خیر خواہ ہونا، دل ایسا کر لو۔ اور چوتھا الموانسہ، موانسہ، انسیت سے اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ انس رکھنا، خواہ جانور اور چڑیاں، بلے، بلیاں بھی کیوں نہ ہو جائیں، ساری مخلوق سے، پودے، کوئی چیز مسئلے نہیں آپ کے پاؤں کے نیچے، ساری مخلوق سے موانسہ، مانوس رہنا، تاکہ لوگ آپ سے مانوس ہوں۔ جتنے محسنین تیار ہوں گے، ان محسنین میں سے چند 100 کی جماعت تیار کروں گا، محسنین میں سے، جن کو پورے پاکستان میں روانہ کروں گا، احیاء روحانیت کے لیے، احیاء اخلاق کے لیے، عمدگی سیرت کے لیے، فروغ خدمت خلق کے لیے، فروغ محبت کے لیے، فروغ الفت کے لیے، فروغ فتوت کے لیے۔ تو محسنین پر محنت کریں۔ ساروں کو ہر عمر میں اجازت ہے، مگر بڑا کام جو میں نے لینا، ان میں سے جب چناؤ کریں گے، ان میں جوان ہوں، پختہ عمر کے لوگ ہوں، اور ایسے لوگ ہوں جو چل سکیں، جا سکیں، ان کے پاس
وسائل ہوں کہ سفر بھی کر سکیں اور بولنا بھی سیکھیں، لوگوں کو کچھ پیغام بھی دے سکیں، تاکہ یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں دلوں کی، انہیں آباد کرنے کے لیے میں چند 100 لوگ ان ہزاروں محسنین میں سے مزید تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے سائے میں دنیا و آخرت میں اپنی عنایتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔